بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل امیزنگ اردو۔ پیش خدمت ہے آپ کے لیے مشہور ابن صفی کا تخلیق کیا کردار عمران سیریز کی جلد نمبر 2 کی کہانی نمبر 5، جہنم کی رقاصہ۔ آواز رحمان خان۔ عمران سر جھکائے ہوئے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ 3 گھنٹے کے اندر ہی پورے محکموں کو معلوم ہو گیا کہ عمران نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس خبر پر سب سے زیادہ خوشی کیپٹن فیاض کو ہوئی۔ وہ عمران کا دوست ضرور تھا، لیکن اسی حد تک جہاں خود اس کے مفاد کو ٹھیس نہ لگتی ہو۔ عمران کے باقاعدہ ملازمت میں آ جانے کے بعد سے اس کا وقار خطرے میں پڑ گیا تھا۔ ملازمت میں آ جانے سے قبل عمران نے بعضوں کیسوں کے سلسلے میں اس کی جو مدد کی تھی اس کی بنا پر اس کی ساکھ بن گئی تھی، لیکن اس کے ملازمت میں آتے ہی عملی طور پر فیاض کی حیثیت صفر کے برابر بھی نہ رہ گئی تھی۔ عمران ڈیئر، فیاض اس سے کہہ رہا تھا، مجھے افسوس ہے کہ تمہارا ساتھ چھوٹ رہا ہے۔ کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر فیاض کا شانہ تپکتا ہوا بولا، نہیں دوست، میں قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ فی الحال اپنے بنگلے کے 2 کمرے میرے لیے خالی کرا دو۔ کیا مطلب؟ والد صاحب کہتے ہیں کہ میں اب ان کی کوٹھی میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ میں رکھ سکتا ہوں۔ اوہ، اب میں سمجھا، غالباً اس کی وجہ وہ عورت ہے۔ فیاض ہنسنے لگا۔ ہائے، وہ عورت؟ عمران آنکھیں پاڑ کر بولا، تم میرے باپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ شٹ اپ یو فول۔ نہیں، بالکل شٹ اپ۔ ابھی سن پائے تو تم سے بھی استعفیٰ لکھوا لیں۔ خبردار ہوشیار، تم میری بات کا جواب دو۔ کمرے خالی کر رہے ہو کہ نہیں؟ یار، بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی، کیا وہ عورت بھی تمہارے ساتھ ہی رہے گی؟ اس کا نام روشنی ہے۔ خیر کچھ ہو۔ ہاں تو میری بیوی کچھ اور سمجھے گی۔ کیا سمجھے گی؟ یہی کہ وہ تمہاری داشتہ ہے۔ لا حول ولا قوت۔ میں تمہاری بیوی کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میں اس عورت کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ فیاض جیمپا بھی اور جلا بھی گیا۔ او تو ایسے بولو نا، میں سمجھا شاید تمہاری بیوی مجھے اپنا داشتہ سمجھے گی، یعنی کہ میرا مطلب یہ ہے، میں شاید ابھی کچھ غلط بول گیا ہوں۔ اچھا خیر، اگر تم بنگلے میں جگہ نہیں دینا چاہتے تو وہ فلیٹ ہی مجھے دے دو جسے تم پگڑی پر اٹھانے والے ہو۔ کیسا فلیٹ؟ فیاض چونکر سے گھورنے لگا۔ چھوڑو یار، اب کیا مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ تم نے 4-5 فلیٹوں پر ناجائز طور پر قبضہ کر رکھا ہے؟ ذرا آہستہ بولو گدھے کہیں کے۔ فیاض چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، فارسن ہاؤس والے فلیٹ کی چابی میرے حوالے کر دو، سمجھے؟ خدا تمہیں غارت کرے۔ فیاض اسے گونج سا دکھاتا ہوا دان پیس کر بولا۔ 3-4 دن بعد شہر کے ایک سب سے زیادہ تعداد میں شائع ہونے والے اخبار میں لوگوں نے ایک عجیب و غریب اشتہار دیکھا جس کی سرخی یہ تھی، طلاق حاصل کرنے کے لیے ہم سے رجوع کیجیے۔ اشتہار کا مضمون تھا، اگر آپ اپنے شوہر سے تنگ آ گئی ہیں تو طلاق کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، لیکن عدالت سے طلاق حاصل کرنے کے لیے شوہر کے خلاف ٹھوس قسم کے ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں۔ ہم مناسب معاوضے پر آپ کے لیے ایسے ثبوت مہیا کر سکتے ہیں جو طلاق کے لیے کافی ہو۔ صرف ایک بار ہم سے رجوع کر کے ہمیشہ کے لیے سچی خوشی حاصل کیجیے۔ ہمارے ادارے کی مخصوص کارکن ایک اینگلو برمیز خاتون ہے، المشتہر روشنی اینڈ کو، فورمن بلڈنگ، فلیٹ نمبر 4۔ کیپٹن فیاض نے یہ اشتہار پڑھا اور اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ فورمن بلڈنگ کا 4تھا فلیٹ وہی تھا جس کی کنجی عمران اس سے لے گیا تھا، روشنی اینڈ کو۔ فیاض اپنی یادداشت پر زور دینے لگا۔ روشنی، یہ اسی عورت کا نام ہے جسے عمران شاداب نگر سے لایا ہے۔ فیاض اپنی ٹھوڑی کھچانے لگا۔ یہ ایک بالکل نئی حرکت تھی، اس سے شہر میں انتشار کی لہر دوڑ سکتی تھی، لیکن اسے غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ یقیناً روشنی اینڈ کمپنی اس کے محکمے کے لیے ایک مستقل دردسر بننے والی تھی۔ فیاض نے ہاتھ پیر پھیلا کر ایک طویل انگڑائی لی اور سگریٹ سلگا کر دوبارہ اشتہار پڑھنے لگا۔ اس نے روشنی کے متعلق صرف سنا تھا، اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹا سگریٹ پیتا رہا، پھر اٹھ کر آفس سے باہر آیا، موٹر سائیکل سنبھالی اور فورمن بلڈنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ فورمن بلڈنگ ایک 3 منزلہ عمارت تھی اور اس کے فلیٹوں میں زیادہ تر تجارتی فرموں کے دفاتر تھے۔ کیپٹن فیاض 4تھے فلیٹ کے سامنے رک گیا جس پر روشنی اینڈ کو کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ فیاض نے بورڈ کی پوری تحریر پڑھی، روشنی اینڈ کو، فارورڈنگ اینڈ کلیئرنگ ایجنٹس۔ فیاض نے برا سا منہ بنا کر اپنے شانوں کو جنبش دی اور چک ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں روشنی اور عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ فیاض کو دیکھ کر عمران نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ روشنی کو کچھ لکھوا رہا تھا۔ میں ڈاکٹر واٹسن۔ اس نے ڈکٹیشن جاری رکھا اور
روشنی کی پینسل بڑی تیزی سے کاغذ پر چلتی رہی۔ آدمی کو زندگی میں بعض ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں جو زندگی کے آخری لمحات میں بھی ضرور یاد آتے ہیں۔ میں ڈاکٹر واٹسن مرتے وقت ایک بار یہ ضرور سوچوں گا، سوچوں سوچوں سوچوں۔ عمران سوچوں کی گردان کرتا ہوا کچھ سوچنے لگا اور روشنی کی پینسل رک گئی۔ وہ پینسل رکھ کر فیاض کی طرف مڑی۔ فرمائیے، اس نے فیاض سے کہا۔ فرمائیں گے، عمران نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ ذرا دیکھنا، رجسٹر میں ہماری کسی موکلہ کا نام مسز فیاض تو نہیں ہے؟ موکلہ؟ روشنی نے حیرت کا اظہار کیا۔ اوہ ہاں، اچھا، ڈکٹیشن۔ عمران نے پھر اسے لکھنے کا اشارہ کیا۔ پلیز، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا۔ ڈکٹیشن پھر ہوتا رہے گا۔ کیا بات ہے سپر فیاض، عمران نے حیرت سے کہا۔ کیا تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو؟ تمہاری فرم کے اشتہار میں میرا محکمہ کافی دلچسپی لے رہا ہے۔ ویری گڈ، عمران سر ہلا کر بولا۔ تب تو میں اسی سال انکم ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ بکواس مت کرو سپر فیاض، میں تمہارا مشکور ہوں گا اگر تم اپنے محکمے کے شادی شدہ افراد کی فہرست مجھے عنایت کر دو، مگر ڈیڈی کا نام اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ آخر اس حرکت کا مطلب کیا ہے؟ کیسی حرکت؟ یہی اشتہار۔ اشتہار؟ ہاں، اشتہار کیا؟ یہ کیا لغویت ہے؟ اور تم نے یہاں فارورڈنگ اور کلیئرنگ کا بورڈ لگا رکھا ہے۔ یہ شادی اور طلاق کا انگریزی ترجمہ ہے، لیکن تم یہ گندا بزنس نہیں کر سکتے۔ روشنی، تم دوسرے کمرے میں جاؤ، عمران نے روشنی سے کہا۔ روشنی وہاں سے اٹھ گئی۔ عورت تو زوردار ہے، فیاض اپنی ایک آنکھ دبا کر بولا۔ یہی جملہ تمہاری بیوی تمہارے خلاف عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش کر کے طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ بکواس مت کرو، تم بڑی مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے، فیاض نے کہا۔ کیوں مائی ڈیئر سپر فیاض؟ بس یوں ہی، اسے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ حرکت غیر قانونی تو نہیں؟ غیر قانونی؟ فیاض کچھ سوچنے لگا اور پھر جھلا کر بولا۔ دیکھو عمران، تم محکمے کے لیے درد سر بننے والے ہو۔ بس اتنی سی بات؟ عمران کچھ اور کہنے والا تھا کہ ادیڑ عمر کی وجیح عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دروازہ پر ہی رک کر کمرے کا جائزہ لیا اور پھر کسی ہچکچاہٹ کے بغیر بولی، میں آپ کا اشتہار دیکھ کر آئی ہوں۔ اوہ اچھا، مس روشنی اندر تشریف رکھتی ہیں۔ عمران نے کھڑے ہو کر دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ عورت بلا توقف کمرے میں چلی گئی۔ فیاض جو عورت کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، میز پر کوہنیاں ٹیک کر آگے جھکتا ہوا آہستہ سے بولا، یہ تم کیا کر رہے ہو عمران؟ بزنس مائی ڈیئر سپر فیاض، عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس عورت کو پہچانتے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ میں شہر کی ساری بوڑھی عورتوں کو پہچانتا ہوں۔ کون ہے؟ ایک بوڑھی عورت، عمران نے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ جواب دیا۔ بکو مت، یہ لیڈی تنویر ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فیاض تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، آخر یہاں کیوں آئی ہے؟ نو سر، عمران سر ہلا کر بولا۔ ہرگز نہیں فیاض صاحب، آپ کو ایسی بات سوچنے کا کوئی حق نہیں، یہ میرے اور میرے موکلوں کا معاملہ ہے۔ سر تنویر کی شخصیت سے شاید تم واقف نہیں ہو، اگر مصیبت میں پھنسے تو رحمان صاحب بھی تمہیں نہ بچا سکیں گے۔ میں اپنے آفس میں صرف بزنس کی بات کرتا ہوں، عمران برسا منہ بنا کر بولا۔ اگر تم میرے موکل بننا چاہتے ہو تو شوق سے یہاں بیٹھو، ورنہ بائے۔ کیا سمجھے؟ ابھی تک میں نے کوئی چپڑاسی نہیں رکھا، اسی لیے مجھے خود ہی تکلیف کرنی پڑے گی۔ فیاض اسے غسیلی آنکھوں سے گھورنے لگا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، سنو، یہ رہائشی فلیٹ ہے اور رہائشی ہی کے لیے اس کا الاٹمنٹ ہوا تھا، تم اس میں کسی قسم کا دفتر نہیں قائم کر سکتے، سمجھے؟ یار کیوں خواہ مخواہ گرم ہوتے ہو؟ جب بیوی کو طلاق دینا ہو تو سیدھے یہیں چلے آنا، تم سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ اچھا، میں تمہیں دیکھوں گا۔ یاد رکھو، اگر ایک ہفتے کے اندر اندر تم نے یہاں سے دفتر کا بورڈ نہ ہٹوایا تو خود بھگتو گے۔ بھگت لوں گا، اب تم جاؤ، یہ بزنس کا وقت ہے اور میری پارٹنر تم سے کبھی بے تکلف نہیں ہوگی، اسی لیے روزانہ ادھر کے چکر کاٹنا اگر ڈاکٹر نسخے میں نہ لکھے تو بہتر ہے۔ عمران نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی اور پھر گڑبڑا کر بولا، لا حول ولا قوت، چپڑاسی تو ابھی رکھا ہی نہیں، پھر میں گھنٹی کیوں بجا رہا ہوں؟ یار فیاض، ذرا لپک کر 2 آنے کے بنے ہوئے چنے تو لانا، لنچ کا وقت آ رہا ہے، اور 2 پیسے کی ہری مرچیں، پودینہ مفت مل جائے گا، بس میرا نام لے لینا۔ میں جاتا تو ایک ٹماٹر بھی پار کر لاتا، خیر کوشش کرنا، تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ میں نے ابھی شادی تو نہیں کی۔ اچھا، فیاض بن آ کر کھڑا ہو گیا، چند لمحے عمران کو گھورتا رہا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ عمران کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ تھوڑی دیر بعد روشنی اور لیڈی تنویر باہر آ گئیں۔ روشنی اسے کہہ رہی تھی، آپ مطمئن رہیں، آپ کو حالات سے باخبر رکھا جائے گا اور یہاں ساری باتیں راز رہیں گی۔ شکریہ، لیڈی تنویر نے کہا اور پروقار انداز میں چلتی ہوئی باہر چلی گئی۔ روشنی چند لمحے کھڑی مسکراتی رہی، پھر اس نے 100 کے 20 نوٹ
بلاؤز کی گریبان سے نکال کر عمران کے آگے ڈال دیے۔ ہائے ہائے، عمران نے الوؤں کی طرح آنکھیں پھاڑ دی۔ میں ہمیشہ پکا سودا کرتی ہوں، روشنی اکھڑ کر بولی۔ یعنی؟ بیٹھو بیٹھو، کیا پیو گی؟ یہ کون تھا جو ابھی آیا تھا؟ فکر نہ کرو، ایسے درجنوں آتے جاتے رہیں گے۔ ہاں، وہ کیا چاہتی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا وہ اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہوگی؟ میں تو یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ خیر تم اپنی بات بتاؤ۔ وہ ایک آدمی کے متعلق معلومات فراہم کرنا چاہتی ہے، 2000 پیش کی دیے ہیں اور بقیہ 3000 مکمل معلومات حاصل کر لینے کے بعد۔ آہا، 5000! روشنی، تم نے غلطی کی۔ مجھ سے مشورہ لیے بغیر تمہیں روپے ہرگز نہیں لینے تھے۔ کیا تم نے اسے رسید دی ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، اس نے رسید طلب ہی نہیں کی۔ تفصیل روشنی، تفصیل۔ میرا خیال ہے کہ معاملہ بالکل سیدھا سادہ ہے، روشنی بیٹھتی ہوئی بولی۔ وہ اسی شہر کے ایک آدمی کی مصروفیات کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہے اور وہ ان معلومات کو طلاق کے لیے استعمال نہیں کرے گی۔ وہ آدمی کون ہے؟ تفصیل میں نے لکھ لی ہے، اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عمران نے کاغذ لے کر تحریر پر نظریں جما دی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک طویل انگڑائی لی اور آنکھیں بند کر کے اس طرح آگے کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے فون کا ریسیور اٹھانے کا ارادہ ہو، لیکن پھر چونک کر روشنی کی طرف دیکھنے لگا۔ فون تو لینا ہی پڑے گا، اس کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا۔ فون گیا جہنم میں یہاں تنہا سوتی ہوں، مجھے خوف معلوم ہوتا ہے۔ تم رات کو کہاں رہتے ہو؟ پہلے اس کا جواب دو۔ روشنی، یہ مت پوچھو، ہم صرف پارٹنر ہیں۔ ہاں، عمران نے 100 کے 10 نوٹ الگ کیے اور انہیں روشنی کی طرف کسکاتا ہوا بولا۔ اپنا حصہ رکھو، ہو سکتا ہے کہ بقیہ 3000 ملنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ کیوں؟ تم نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر کس سے لیا؟ خیر ابھی نہیں ہو، پھر دیکھیں گے۔ کیوں؟ کس میں کیا خرابی ہے؟ وہ اس کے متعلق معلومات کیوں فراہم کرنا چاہتی ہیں، یہ اس نے نہیں بتایا۔ کچا کم ہے پارٹنر، عمران سر ہلا کر بولا۔ خیر میں دیکھوں گا۔ کیا دیکھو گے؟ یہ ایک خیر ہاں دیکھو، یہ عورت یہاں کی مشہور اور ذی حیثیت شخصیتوں میں سے ایک ہے، لیڈی تنویر۔ لیڈی؟ روشنی نے حیرت سے کہا۔ ہاں لیڈی، تمہیں حیرت کیوں ہے؟ اس نے مجھے اپنا نام مسز رفعت بتایا تھا، یہی میں کہہ رہا تھا کہ کچھ گپلا ضرور ہے۔ خیر وہ اپنی اصلیت بھی چھپانا چاہتی ہے اور ایک ایسے آدمی کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتی ہے جو اس کے طبقے کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تم نے طبقے کا اندازہ کیسے کر لیا؟ اس کا پتہ؟ عمران سر ہلا کر رہ گیا۔ پوری بات بتاؤ، روشنی جھنجھلا گئی۔ وہ ایک ایسی بستی ہے جہاں عام طور پر مزدور بستے ہیں، اور جو تم یہ نمبر دیکھ رہی ہو یہ کسی عالیشان عمارت کا نمبر نہیں بلکہ ایک معمولی سی کوٹلی کا نمبر ہے جس میں بمشکل تمام ایک بڑا پلنگ سما سکے گا۔ او تب تو تم مجھ سے بھی زیادہ احمق ہو روشنی، مگر خیر پرواہ نہ کرو، تم اس پیشے میں بالکل نہیں ہو۔ نہیں عمران ڈیئر، اگر اس میں خطرہ ہو تو ہم اس کے روپے واپس کر دیں۔ گاس کھا گئی ہو شاید، روپے واپس کرو گی؟ بھوکی مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ بینک میں میرے 5000 روپے ہیں، روشنی بولی۔ انہیں میرے کفن دفن کے لیے پڑا رہنے دو۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ تم نے استعفیٰ کیوں دیا؟ واقعی تم الو ہو۔ کیا تم پھر اپنی پچھلی زندگی کی طرف واپس جانا چاہتی ہو؟ ہرگز نہیں۔ یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ روشنی اسے گورنے لگی۔ کچھ نہیں، اچھا میں چلا۔ عمران اٹھتا ہوا بولا۔ کہاں چلے؟ اس کے لیے معلومات فراہم کروں گا، اور ہاں اگر یہاں کوئی پولیس والا آ کر ہماری فارم کے متعلق پوچھ گچھ کرے تو اسے میرا کارڈ دے کر کہنا کہ فارم کا ڈائریکٹر یہی ہے، مجھے توقع یہی ہے کہ وہ چپ چاپ واپس چلا جائے گا۔ عمران شاہی باغ کے علاقے میں پہنچ کر ایک جگہ رک گیا۔ وہ یہاں تک اپنی ٹویسٹر پر آیا تھا، گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی اور وہ آگے بڑھ گیا۔ مزدوروں کی وہ بستی یہاں سے زیادہ دور نہ تھی جہاں اسے پہنچنا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور وہ حلیے سے کوئی ڈاکٹر معلوم ہوتا۔ وہ کمروں کی ایک قطار کے سرے پر رک گیا۔ جس آدمی کے متعلق اسے معلومات فراہم کرنی تھی وہ اسی قطار کے ایک کمرے میں رہتا تھا۔ عمران نے کھلے ہوئے کمرے کے دروازے پر دستک دینی شروع کی، لیکن قریب ہر جگہ اسے ایک ہی جواب ملا کہ ٹیکے لگ چکے ہیں۔ اس نے 2 آدمیوں کے بازو بھی کھلوا کر دیکھے، پھر آخرکار وہ اس کمرے کے سامنے پہنچا جس میں وہ آدمی رہتا تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ عمران نے دستک دی لیکن جواب نہ دارت۔ وہ برابر دستک دیتا رہا۔ چلے جاؤ خدا کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے آواز آئی۔ کیوں پریشان کرتے ہو مجھے؟ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا، میں ڈاکٹر ہوں۔ عمران نے کہا۔ کیا آپ ٹیکہ نہیں لگوائیں گے؟ یہ بہت ضروری ہے، ہر ایک کے لیے لازمی۔ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس شہر میں رہنا ہے تو آپ ٹیکے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس موسم میں ہمیشہ طاعون پھیلنے کا خدشہ رہتا ہے؟
اندر سے پھر کوئی جواب نہ ملا۔ باہر کئی آدمی اکٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بولا، وہ باہر نہیں آئے گا صاحب۔ کیوں؟ عمران نے حیرت کا اظہار کیا۔ وہ کسی سے نہیں ملتا، بڑے بڑے لوگ کاروں میں بیٹھ کر آیا کرتے ہیں لیکن وہ انہیں ٹکا سا جواب دے دیتا ہے۔ یہ بات ہے، اچھا مجھے اس کے متعلق ذرا تفصیل سے بتائیے، میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے ٹیکا نہیں لگواتا۔ عمران اس کمرے کے سامنے سے ہٹ آیا۔ وہ لوگ جو اپنے پڑوسی کے متعلق ڈاکٹر کو کچھ بتانا چاہتے تھے بدستور اس کے ساتھ لگے رہے۔ ایک جگہ عمران رک کر بولا، اس کا نام کیا ہے؟ نام تو شاید کسی کو بھی معلوم نہ ہو، اور یہ کرتا کیا ہے یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا۔ ایک ماہ قبل یہ کمرہ کرائے کے لیے خالی تھا، وہ آیا یہاں مقیم ہوا، 2-3 دن تک تو اس کی شکل دکھائی دی، اس کے بعد وہ کمرے میں بند رہنے لگا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ آپ میں سے کسی نے کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ قریب قریب سبھی نے دیکھا ہوگا، مگر انہی ایام میں جب اسے یہاں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ شروع میں وہ پڑوسیوں سے بھی ملا کرتا تھا، لیکن پھر اچانک اس نے خود کو اس کمرے میں قید کر لیا۔ بظاہر کیسا آدمی معلوم ہوتا ہے؟ بظاہر؟ مخاطب کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، بظاہر وہ انتہائی شریف معلوم ہوتا ہے۔ حیثیت وہی جو اسی بستی کے دوسرے آدمیوں کی ہے، لیکن ابھی کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سے ملنے کے لیے بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں۔ اسی پر تو حیرت ہے، اس کی حیثیت ایسی نہیں کہ وہ کار رکھنے والوں سے اس حد تک مراسم رکھ سکے۔ لیکن کیا؟ کچھ نہیں، یہی کہ وہ ان لوگوں سے بھی ملنا پسند نہیں کرتا۔ او ذرا دیکھیے، وہ ایک کار ادھر ہی آ رہی ہے، آپ دیکھیے گا تماشا، وہ لوگ کتنے ملتجیانہ انداز میں اس سے باہر نکلنے کو کہتے ہیں۔ سچ مچ سامنے سے ایک کار آ رہی تھی، حالانکہ یہ گلی ایسی نہیں تھی کہ یہاں کوئی اپنی کار لانے کی ہمت کرتا، مگر وہ کار کسی نہ کسی طرح گلیوں میں گھس ہی پڑی تھی۔ اسٹیئرنگ کے پیچھے ایک خوشپوش اور پروقار آدمی بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ کار ٹھیک اس کمرے کے سامنے رک گئی۔ وہ آدمی کار سے اتر کر دروازے پر دستک دینے لگا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی بنا پر عمران کمرے کے اندر سے آنے والی آواز نہ سن سکا، لیکن وہ دستک دینے والے کو بآسانی دیکھ سکتا تھا، اس کی آواز بھی سن سکتا تھا۔ حقیقتاً اس کا انداز ملتجیانہ تھا۔ عمران خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اسے دروازے کے پاس سے ہٹتے دیکھا۔ وہ اپنی کار کی طرف واپس جا رہا تھا۔ میں اس کے بھی ٹیکا لگاؤں گا، عمران بڑبڑایا، اور پاس کھڑے ہوئے لوگ منہ بند کر کے ہنسنے لگے۔ عمران انہیں وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ گلیوں میں گھستا ہوا پھر سڑک پر آ گیا اور ٹھیک اس گلی کے سرے پر جا کر کھڑا ہوا جس سے آدمی کی کار برآمد ہونے کی توقع تھی۔ جیسے ہی کار گلی سے نکلی، عمران راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ کار والے نے حیران زدہ لہجے میں پوچھا۔ کیا آپ تعاون کا ٹیکا لے چکے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ تب تو میں ٹیکا لگائے بغیر آپ کو یہاں سے نہ جانے دوں گا۔ اس بستی میں 2-1 کیس ہو چکے ہیں۔ آپ ہیں کون؟ کار والوں سے گھورتا ہوا بولا۔ میڈیکل آفیسر آن آؤٹ ڈور ڈیوٹیز، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمیں سب کو یہ ٹیکا لگانے کا حکم ملا ہے، انکار کرنے والے پولیس کے حوالے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ کار والا ہنسنے لگا۔ جانے دیجئے، اس نے اسٹیئرنگ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں زبردستی لگاؤں گا، اگر آپ تعارض کریں گے تو میں آپ کی کار میں ہی بیٹھ کر کوتوالی تک چلوں گا۔ چلو، اس نے لاپرواہی سے کہا اور پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا، تم میرا کارڈ لے کر بھی کوتوالی جا سکتے ہو، میں وہاں براہ راست طلب کر لیا جاؤں گا۔ عمران نے اس کا تعارفی کارڈ لے کر پڑھا جس پر سر تنویر لکھا ہوا تھا۔ سر تنویر، عمران آہستہ سے بڑبڑایا۔ جناب، آپ میرے خلاف ایک شکایت نامہ تحریر کر کے اس کارڈ کے ساتھ جسے چاہے بیچ سکتے ہیں، اب اجازت دیجیے۔ کار پراٹھے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ عمران بائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی رگڑ رہا تھا۔ تو یہ سر تنویر ہے، اس کی بیوی نے اسی پراسرار آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے 2000 نقد دیے تھے اور مزید 3000 کا وعدہ کیا تھا۔ معاملہ الجھ گیا۔ عمران کافی دیر تک وہیں کھڑا خیالات میں کھویا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ پر سر تنویر کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہلو، کون ہے؟ کیا لیڈی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں؟ او اچھا، آپ ذرا انہیں مطلع کر دیں، شکریہ۔ عمران چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہلو لیڈی تنویر، دیکھیے میں روشنی اینڈ کمپنی کا ایک نمائندہ ہوں۔ کیا آپ آدھا گھنٹے بعد ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں مل سکیں گی؟ یہ بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، بہت ضروری، آپ کو ایک اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، وہی معاملہ ہے، ملیں گے، شکریہ۔ عمران ریسیور ہک میں لگا کر بوتھ سے نکل آیا۔ اب اس کی ٹویسٹر ٹپ ٹاپ نائٹ کلب کی طرف جا رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ نائٹ کلب میں عمران کو زیادہ دیر لیڈی تنویر کا انتظار نہ کرنا پڑا۔ دونوں ایک ایسے گوشے میں جا بیٹھے جہاں وہ آسانی سے ہر قسم کی گفتگو کر سکتے تھے۔ کیا بات ہے؟ لیڈی تنویر بولی۔ میرا خیال ہے کہ میں پہلے بھی آپ کو دیکھ چکی ہوں، میرے آفس میں دیکھا ہوگا، میں روشنی کی فرم کا جونیئر پارٹنر ہوں۔
ओहो अच्छा, हाँ मैंने वही देखा था, लेडी तनवीर ने सर हिलाकर कहा। अहम इत्तला क्या है? मिस्टर तनवीर भी उस आदमी में दिलचस्पी ले रहे हैं, इमरान ने बेसाख्ता कहा और लेडी तनवीर के चेहरे पर नजरें जमा दी। नहीं, लेडी बुरी तरह चौंक पड़ी। जी हाँ, लेडी तनवीर का चेहरा यकबयक तारीक हो गया। वो बार बार अपने होंठों पर जुबान फेर रही थी। तुम किस तरह कह सकते हो? मैंने उन्हें अपनी आंखों से उस आदमी के दरवाजे पर दस्तक देते हुए देखा है। क्या वो सर तनवीर से मिला था? नहीं, वो किसी से नहीं मिलता। उसका कमरा हर वक्त बंद रहता है। मेरा ख्याल है कि अभी तक उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। पड़ोसियों का कहना है कि उसके दरवाजे पर कारें आती हैं, खुशपोश आदमी उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो किसी से भी नहीं मिलता। लेडी तनवीर कुछ देर तक खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अगर सर तनवीर भी उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं तो उसे यहाँ से चला जाना चाहिए। लेकिन आपने मेरे दफ्तर में अपना नाम और पता गलत क्यों लिखवाया है? इमरान ने पूछा। ओ, मैंने गलती की थी, मेरी मदद करो। मेरी नीयत में फतूर कोई नहीं था, महज राजदारी के ख्याल से मैंने ऐसा किया था, वरना तुम्हारे फ़ोन पर यहाँ दौड़ी हुई ना आती। साहब कह देती कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं किसी रोशनी एंड कंपनी से वाकिफ नहीं, लेकिन वो है कौन ये नहीं बता सकती। पहले मैं ये चाहती थी कि उसके यहाँ आने का मकसद मालूम कर लूँ, मगर अब ये चाहती हूँ कि वो उस शहर ही से चला जाए। क्या तुम मेरी मदद कर सकोगे? बोलो। मुआवजा 10,000, और तुम्हें यह भी मालूम करना होगा कि सर तनवीर की रसाई उस तक कैसे हुई। देखिए मोहतरमा, मामला बड़ा टेढ़ा है। क्यों टेढ़ा क्यों है? लेडी तनवीर उसे घूरने लगी। वो अपनी हालात पर काबू पा चुकी थी। आप उस आदमी में दिलचस्पी क्यों ले रही हैं, जबकि वो आपके तबके का भी नहीं? 10,000 की पेशकश मैंने तुम्हारी शक्ल देखने के लिए नहीं दी, लेडी तनवीर ने नाखुशगवार लहजे में कहा। मैं कभी इस गलतफहमी में मुब्तला ही नहीं हुआ, इमरान मुस्कुरा कर बोला। 10,000 रुपये सिर्फ इसलिए हैं कि तुम किसी बात की वजह पूछने के बजाय काम करो। बहुत खूब, मैं समझ गया, लेकिन लेडी तनवीर, अगर वो यहाँ से जाने पर रजामंद ना हुआ तो उस सूरत में फिर मुझे क्या करना होगा? तो अब सूरत हाल भी मैं ही बताऊं? 10,000 ठहरिए, एक दूसरी बात भी समझ में आ रही है, इमरान ने आहिस्ता से कहा। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर वो जाने पर रजामंद ना हो तो दूसरी सूरत भी हो सकती है। क्या? लेडी तनवीर आगे की तरफ झुकाई। उसे कत्ल कर दिया जाए। लेडी तनवीर घबरा कर पीछे हट गई, उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैल गई थीं। न नहीं, हरगिज नहीं, वो हकलाई। फिर सोच लीजिए, बाज़ औक़ात राजदारी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। क्या मतलब? लेडी तनवीर बेसाख्ता चौंक पड़ी। सर तनवीर उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। इमरान आहिस्ता से बड़बड़ाया, साफ साफ कहो लड़के, मुझे परेशान ना करो। खैर हटाइए, ये गैर ज़रूरी बात है। मुझे तो सिर्फ इतना करना है कि उसे यहाँ से खिसका दूँ। अगर ना जाए तो बोलिए, ख़त्म कर दिया जाए ना उसे। नहीं, हरगिज़ नहीं, किसी को कानो कान खबर ना होगी। और 10 में सिर्फ 5 का इजाफा, 15,000 में मामला फिट। क्या तुम लोग ये भी करते हो? लोग नहीं, सिर्फ रोशनी। क्या वो एंग्लो बर्मीज लड़की? जी हाँ, बस ये समझिए जैसे एक बार देख लिया वो हमेशा के लिए कत्ल हो गया। क्या बकवास है? आहा, यही तो आप नहीं समझी। कत्ल से मेरी मुराद ये थी कि रोशनी उसे अपने इश्क के जाल में फंसाकर यहाँ से हटा ले जाएगी। खाम ख्याली है। अव्वल तो वो बूढ़ा है, दोयम पुख्ता किरदार का मालिक। ये तरीका कतई फजूल साबित होगा। गालिबन इसकी आप ही की सी उम्र होगी, इमरान ने पूछा और गौर से उसका चेहरे का जायजा लेने लगा। लेडी तनवीर ने फौरन ही जवाब ना दिया। वो काफी चालाक औरत थी। उसने लापरवाही से कहा, यह कतई गैर जरूरी सवाल है। अच्छा, अब मैं कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप उसे कब से जानती हैं। यह भी गैर जरूरी है। खैर, मगर मुझे हैरत है कि सर तनवीर की रसाई उस तक कैसे हुई। अगर वो उसे जानते हैं तो फिर आपकी तगोदो फजूल साबित होगी। तुम मुझसे उगलवाना क्या चाहते हो लड़के? लेडी तनवीर गैर मुतवक्का तौर पर मुस्कुरा पड़ी। यही कि यहाँ आने पर उसने आपसे मिलने की कोशिश की थी या नहीं? तुम गलत समझे हो, लेडी तनवीर ने संजीदगी से कहा। यह कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे मुझे ब्लैकमेलिंग का खतरा हो। उससे किस तरह मिलो और उस बात पर आमादा करो कि वो यहाँ से चला जाए। तुम उसे बता सकते हो कि ये लेडी तनवीर की ख्वाहिश है, और अगर सर तनवीर ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो यही रह जाए तो? इमरान ने पूछा। सर तनवीर? लेडी तनवीर के चेहरे पर उलझन के आसार नजर आने लगे। मैं नहीं समझ सकती कि सर तनवीर उसे किस तरह जानते हैं और उसमें दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। अच्छा, अगर सर तनवीर को मालूम हो जाए कि आप भी उसमें दिलचस्पी ले रही हैं तो उन पर इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा? लेडी तनवीर चंद मिनट इमरान को गौर से देखती रही, फिर बोली, लड़के तुम बहुत चालाक हो, मगर इस चक्कर में ना पड़ो। वैसे इतना जरूर कहूंगी कि सर तनवीर की मुलाकात उससे ना होने पाए तो बेहतर है। बस अब तुम जाओ। इसी दौरान में अगर कोई ख़ास ज़रूरत पेश आए तो मुझे फ़ोन कर सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम इस काम को बेहतर तौर पर कर सकोगे। सिर्फ एक बात और, इमरान जल्दी से बोला,
نہیں اب کچھ نہیں، لیڈی تنویر اپنا پرس اٹھاتی ہوئی بڑبڑائی، پہلے آپ صرف اس آدمی کے متعلق۔ شٹ اپ! لیڈی تنویر مسکرا کر آگے بڑھ گئی، عمران اسے جاتے دیکھتا رہا۔ رات بہت تاریک تھی، مطلع شام ہی سے ابر آلود رہا تھا اور اب تو پورا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا تھا۔ عمران لیڈی تنویر کے متعلق سوچتا ہوا اپنی ٹویسٹر ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر قبل اس سے جو باتیں ہوئی تھی کافی الجھاوے دار تھیں۔ وہ 10,000 خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور کام صرف اتنا تھا کہ اس گمنام آدمی کے شہر سے کہیں اور بیچ دیا جائے، اور وہ آدمی لیڈی تنویر کے طبقے سے تعلق بھی نہیں رکھتا تھا۔ اس سلسلے میں صرف ایک ہی بات سوچی جا سکتی تھی، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی لیڈی تنویر سے اس کے ناجائز تعلقات رہے ہوں اور اب اس سے بلیک میلنگ کا خطرہ ہو۔ مگر یہ خیال بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا، کیونکہ لیڈی تنویر زیادہ پریشان نہیں معلوم ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ سر تنویر کے حوالے سے بھی اس نے جو تھوڑی بہت بے چینی ظاہر کی تھی وہ عمران کو مصنوعی ہی معلوم ہوئی تھی۔ یعنی وہ خواہ مخواہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ سر تنویر کو اس آدمی سے واقف نہ ہونا چاہیے۔ کیس دلچسپ تھا۔ عمران نے پھر ٹویسٹر کا رخ شاہی باغ کی طرف موڑ دیا۔ وہ ایک بار پھر اس پراسرار آدمی کے کمرے کے دروازے کھلوانے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ کار ایک محفوظ جگہ چھوڑ کر وہ مزدوروں کی بستی کی طرف پیدل چل پڑا۔ یہ بستی اس وقت بالکل تاریک پڑی تھی، گلیوں میں کہیں کہیں لیم کی روشنی کے دبے نظر آ جاتے۔ یہ روشنی بھی ان مزدوروں کے کمروں کی تھی جنہیں شاید ملوں میں رات کی شفٹ پر کام کرنے جانا تھا۔ عمران گلیوں سے گزرتا رہا لیکن کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ کبھی کبھار ایک آدھ کتا مزمحل سی آوازیں نکالتا اور پھر خاموش ہو جاتا۔ وہ اسی گلی میں پہنچا جہاں اسے جانا تھا۔ پھر وہ اس کمرے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ یکا یک اسے ٹھٹک جانا پڑا، کیونکہ کسی نے کمرے کا دروازہ اندر سے کھولا تھا۔ وہ ایک طرف ہٹ گیا، کسی نے کمرے سے نکل کر دروازہ بند کیا۔ اس نے اپنے داہنے ہاتھ میں کوئی وزنی سی چیز لٹکا رکھی تھی۔ پھر عمران نے اسے گلی کے دوسرے سرے کی طرف جاتے دیکھا۔ عمران بھی آہستہ آہستہ چلنے لگا، لیکن وہ ایک دیوار سے لپٹا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ متعاقب چاروں طرف دیکھتا ہوا بہت احتیاط سے قدم بڑھا رہا ہے۔ سڑک پر پہنچ کر اس آدمی نے اپنی رفتار تیز کر دی، لیکن یہاں وہ چوروں کی طرح ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا رخ تانگا سٹینڈ کی طرف تھا۔ عمران بھی چلتا رہا، اور پھر جب وہ ایک تانگے پر بیٹھ گیا تو عمران نے اپنی کار کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، جو وہاں سے کافی فاصلے پر تھی اور تانگا مخالف سمت میں جا رہا تھا۔ کار تک پہنچتے پہنچتے تانگا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عمران کو بڑی مایوسی ہوئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ کار سٹارٹ کر کے وہ بھی ادھر ہی روانہ ہو گیا جدھر تانگا گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر تانگا کسی نواحی بستی میں نہ مڑ گیا تو وہ اسے ضرور جا لے گا۔ سڑک سنسان پڑی تھی۔ آگے چل کر کار کی اگلی روشنی میں ایک تانگا دکھائی دیا، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ وہی تانگا رہا ہو جس کی اسے تلاش تھی۔ اس نے کار کی رفتار بہت کم کر دی، ساتھ ہی اس نے محسوس کیا کہ تانگا کی رفتار پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، اور پھر ایک جگہ دفتن تانگا رک گیا۔ سڑک پر آگے چڑھائی تھی اور تانگا کار سے زیادہ اونچی جگہ پر تھا۔ اچانک وہ کار کی روشنی میں آ گیا اور عمران نے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی کی شکل اچھی طرح دیکھ لی، لیکن لباس سے وہ کوئی مزدور یا کم حیثیت کا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ جسم پر ایک لمبا کوٹ تھا اور سر پر فلیٹ ہیٹ، داڑھی سے معمر معلوم ہوتا تھا کیونکہ وہ بالکل سفید تھے۔ اس نے جلدی سے فلیٹ ہیٹ کا گوشہ چہرے پر جھکا لیا اور کوٹ کے کالر کڑے کر لیے۔ شاید گھوڑے کے ساز میں کوئی خرابی آ گئی تھی جسے تانگے والا نیچے کڑا درست کر رہا تھا۔ عمران نے رفتار اور کم کر کے خواہ مخواہ ہارن دینا شروع کر دیا، حالانکہ وہ کترا کر بھی نکل سکتا تھا۔ مقصد دراصل یہ تھا کہ وہ کوچوان اور سوار کو دھوکے میں رکھ کر تانگے کے قریب پہنچ جائے۔ او بے تانگے والا خرگوشی اولاد! عمران تانگے کے قریب پہنچ کر گرجا۔ صاحب بہت جگہ ہے، تانگے والے نے کہا۔ کدھر جگہ ہے؟ عمران کار سے اتر کر چیخا۔ بڑھاؤ، سڑک کے نیچے اتار دو۔ وہ تانگے کی پچھلی سیٹ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ تو زبردستی کی بات ہے جناب! تانگے والا بھی چلا گیا۔ عمران پچھلی سیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا آہستہ سے بولا، سرکار مجھے لیڈی تنویر نے بھیجا ہے۔ بوڑھا کھانس کر رہ گیا۔ میں اب ہی سے عرض کر رہا ہوں حضور، عمران نے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے کوئی ٹھنڈی سی چیز اس کی پیشانی سے آ لگی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، بوڑھا آہستہ سے پرسکون آواز میں بولا۔ مورینا اسلانیوں کو کتوں کی موت مرنا پڑے گا، یہ بوڑھے غزالی کا فیصلہ ہے۔ لیکن میں نے کیا قصور کیا ہے چچا غزالی؟ عمران نے سعادت مندانہ انداز میں کہا، تمہارا کوئی قصور نہیں، اسی لیے تو ٹریگر اپنی جگہ پر ہے، ورنہ تمہاری کھوپڑی میں ایک رنگین سا سوراخ ہو جاتا۔
اور میں اسے دیکھ کر خوش نہ ہوتا۔ عمران نے ایک طویل سانس لی۔ اتنے میں تانگے والے نے آگے بڑھنا چاہا لیکن بوڑھے نے اسے روک دیا۔ مورینا سے کہہ دو کہ غزالی بچہ نہیں ہے۔ میں کسی مورینا کو نہیں جانتا چچا غزالی، مجھے تو لیڈی تنویر نے بھیجا ہے۔ اگر انہی کا نام مورینا ہے تو مجھے مونا باؤ ریلوے اسٹیشن تک پیدل چڑھنا پڑے گا۔ لیڈی تنویر، بوڑھا آہستہ سے بڑبڑایا، لیڈی تنویر۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ یاد کرنے کے لیے اپنے ذہن پر زور دے رہا ہو۔ پھر تنویر کی بیوی تو نہیں؟ اس نے پوچھا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ دیکھیے میں نہ کہتا تھا ہاں، لیکن اس نے کیوں بھیجا ہے؟ بس سمجھ جائیے۔ عمران ہنسنے لگا۔ کیا سمجھ جاؤں؟ وہی نا جو لیڈی تنویر آپ سے چاہتی ہے۔ کیا بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ بوڑھا بولا۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ اس شہر سے چلے جائیے۔ آہا، میں سمجھا، بوڑھے نے بررائی ہوئی آواز میں کہا۔ لیکن اسے فکر مند نہ ہونا چاہیے۔ اس سے کہہ دینا کہ غزالی اپنے ایک ذاتی کام سے یہاں آیا تھا، جس دن ہو گیا یہاں سے چلا جائے گا۔ وہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ مگر آپ سر تنویر سے ملتے کیوں نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ یہیں رہتا ہے۔ لیڈی تنویر سے کہہ دینا غزالی دل کا برا نہیں ہے۔ اچھا اب تم جا سکتے ہو۔ بوڑھے نے ریوالور کی نالی اس کی پیشانی سے ہٹا لی۔ مگر چچا سر تنویر تو برابر آپ کے کمرے کا دروازہ پیٹتے رہیں گے نا؟ سر تنویر، بوڑھے کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں چچا غزالی، میں نہیں سمجھ سکتا۔ بوڑھا بڑبڑا کر رہ گیا۔ سر تنویر آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ بس جاؤ، جو کچھ میں نے کہا ہے لیڈی تنویر کو کہہ دینا۔ تانگا بڑھاؤ۔ گھوڑے کی ٹاپیں سناٹے میں گونجنے لگی اور عمران نے چلا کر پوچھا، چچا غزالی تمہارے پاس ریوالور کا لائسنس تو ہوگا ہی؟ ہاں بھتیجے، تم مطمئن رہو، بوڑھے کی آواز آئی۔ تانگا کافی دور نکل گیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہماری ویڈیوز اور ہمارے چینل کو ضرور شیئر کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ دوسری صبح کے اخبارات ایلفرڈ پارک میں کسی ادیڑ عمر آدمی کی لاش برآمد ہونے کی کہانی سنا رہے تھے۔ پولیس کا نظریہ اور دیگر تفصیلات نمایاں طور پر شائع ہوئی تھی۔ عمران اپنے طلاق آفس میں اداس بیٹھا تھا۔ روشنی دوسرے کمرے سے نکل کر غالباً چائے کا پیکٹ لینے کے لیے باہر جانے لگی۔ عمران نے بڑی پھرتی سے اپنی داہنی ٹانگ آگے بڑھا دی۔ روشنی بے خبر تھی، اسی لیے پیٹ کے بل دھڑام سے فرش پر جا گری۔ ساتھ ہی اس کے منہ سے عمران کے لیے کچھ ناشائستہ قسم کے جملے نکل گئے، مگر عمران نے کچھ اس طرح گردن ہلا کر ٹھیک ہے کہا جیسے اس نے روشنی کے الفاظ سنے ہی نہ ہوں۔ وہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہونٹ سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ روشنی کے فرش سے اٹھتے ہی وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گیا۔ تم بالکل جنگلی ہو، روشنی پیر پٹک کر بولی۔ سب ٹھیک ہے، جاؤ، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ نہیں جاؤں گی، روشنی نے روحان سی آواز میں کہا اور پھر کمرے میں واپس چلی گئی۔ عمران نے بڑے مغموم انداز میں اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی اور سامنے پھیلے ہوئے اخبار کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے روشنی کو آواز دی۔ نہیں آؤں گی، روشنی نے دوسرے کمرے سے للکارا۔ تم جہنم میں جاؤ، مجھے راستہ نہیں معلوم روشنی ڈیئر، ورنہ کبھی کا چلا گیا ہوتا۔ تم میری بات تو سنو۔ نہیں سنوں گی، مجھ سے مت بولو۔ عمران کو اٹھ کر اسی کمرے میں جانا پڑا جہاں روشنی تھی۔ وہ مسہری پر اوندھی پڑی ہوئی نظر آئی۔ آخر بات کیا ہے؟ اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ چلے جاؤ یہاں سے، شرم نہیں آتی؟ عورتوں سے اس قسم کا مذاق کرتے ہو، بالکل جنگلی ہو۔ اب موقع پر کوئی اور نہ ملے تو میں کیا کروں؟ عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ ویسے میں حتی الامکان یہی کوشش کرتا ہوں کہ عورتوں سے یہ کیا کسی قسم کا بھی مذاق نہ کروں۔ یہاں سے چلے جاؤ، روشنی اور زیادہ چلا گئی۔ تم کہتی ہو تو چلا جاؤں گا۔ ویسے میں تم سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ بیڑ کے بچے کو میمنا کہتے ہیں یا بینس کے بچے کو؟ اور آدمی کے بچے کو صرف بچہ کیوں کہتے ہیں؟ آدمی کیوں نہیں کہتے؟ روشنی اٹھ بیٹھی۔ چند لمحے عمران کو گھورتی رہی، پھر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ باہر سے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ بیرونی دروازہ بند تھا۔ کون ہے؟ عمران نے بلند آواز میں پوچھا۔ میں ہوں فیاض، تم آ گئے بیٹا۔ عمران آہستہ سے بڑبڑاتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر ایک طرف ہٹ کر دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی فیاض اندر داخل ہوا، عمران کی داہنی ٹانگ اس کے پیروں میں الجھ گئی اور فیاض بے خبری میں فرش پر ڈھیر ہو گیا، لیکن وہ تیسرے ہی لمحے میں الٹ کر عمران پر آ پڑا۔ یہ اور بات ہے کہ اس حرکت سے بھی تکلیف اسی کو ہوئی کیونکہ اس کا گوسا عمران کے بجائے دیوار پر پڑا تھا۔ عمران ایک طرف ہٹ کر للکارا، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ چائے کے بچے، یہ کیا حرکت تھی؟ فیاض نے جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ہائے ہائے، عمران آہستہ سے بولا، وہ دیکھ رہی ہوگی۔ فیاض نے اضطراری طور پر اس کا گریبان چھوڑ دیا اور بوکلا کر دوسرے کمرے کی طرف دیکھنے لگا۔
روشنی سچ مچ دروازے میں کڑی دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اوہو روشنی، عمران جلدی سے بولا، ان سے ملو، یہ ہے کیپٹن فیاض۔ ارے لاہول، کیپٹن فیاض ہیں میرے گہرے دوست، آہا، اور یہ میری پارٹنر روشنی، سینئر پارٹنر، سمجھے؟ فیاض نے جلدی میں دو چار رسمی جملے کہے اور کرسی میں گر کر ہانپنے لگا۔ وہ ابھی عمران کو قہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ روشنی، عمران بلند آواز میں بڑبڑایا، اب تو چائے کا انتظام کرنا ہی پڑے گا، یہ بہت بڑے آدمی ہیں، CBI کے سپرنٹینڈنٹ۔ اوہو، روشنی مسکرا کر بولی، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، مجھے بھی، فیاض جواب میں مسکرایا۔ عمران نے اردو میں کہا، فیاض صاحب خیال رہے کہ میں طلاق دلوانے کا دندہ بھی کرتا ہوں، ذرا اپنی مسکراہٹ ٹھیک کر دو، ہونٹوں کے گوشے کب کپا رہے ہیں اور یہ جنسی لگاوٹ کی علامت ہے۔ یقین مانو میں تمہاری بیوی سے ایک پیسہ فیس بھی نہیں لوں گا، تم کیس بھی تو دلواؤ، ایسی خدمت کروں گا کہ طبیعت خوش ہو جائے تمہاری۔ فیاض کچھ نہ بولا۔ عمران کے خاموش ہوتے ہی روشنی نے پوچھا، کیوں کیپٹن، CBI میں عمران کا کیا عہدہ تھا؟ میرا ماتحت تھا، فیاض نے اکڑ کر کہا۔ ارے خدا غارت کرے، عمران بڑبڑایا، اچھا میں تم سے سمجھ لوں گا۔ روشنی ہنستی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ہاں اب بتاؤ، فیاض آستین چڑھانے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ کسی دن میں تمہاری شیخی نکال دوں گا، شیخی نہیں پٹھانی کہو، میں پٹھان ہوں سمجھے؟ تم کوئی بھی ہو لیکن یہ کیا حرکت تھی؟ آخر کب تک تمہارا بچپنا برداشت کیا جائے گا؟ تم کیپٹن فیاض، تم اسے بچپنا کہہ رہے ہو؟ مجھے حیرت ہے، اگر تم شرلاک ہومز کے زمانے میں ہوتے تو تمہیں گولی مار دی جاتی، اور بالکل شرلاک ہومز ہی کی طرح جانتا ہوں۔ تم اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ کیوں آیا ہوں؟ فیاض نے پوچھا۔ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کس طرح آئے ہو۔ کس طرح آیا ہوں؟ سر کے بل چلتے ہوئے۔ اب پوچھو ڈاکٹر واٹسن کہ یہ بات میں نے اتنے وثوق کے ساتھ کیوں کہی؟ جواب یہ ہے میرے پیارے واٹسن کہ مجھے تمہارے بالوں میں کچھ ننھے منھے تنکے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں ہاں، دیکھا ہے نا یہی بات؟ بور مت کرو، فیاض نے برسا منہ بنایا، میں ایک ضروری کام سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں آج کا اخبار پورا پڑھ چکا ہوں، عمران سنجیدگی سے بولا، حتیٰ کہ وہ اشتہارات بھی پڑھ ڈالے ہیں جنہیں شادی شدہ آدمیوں کے علاوہ اور کوئی شریف آدمی نہیں پڑھتا۔ تو تم سمجھ گئے؟ فیاض مسکرایا۔ میں بالکل سمجھ گیا، نہ صرف سمجھ گیا بلکہ کام بھی شروع کروا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب میں ضرور بتاتا، مگر اسی صورت میں اگر گونسا دیوار پر پڑنے کے بجائے میرے جبڑے پر پڑا ہوتا۔ خیر، ہوگا مجھے کیا، جو بوئے گا سو کاٹے گا، اور لاج چلا ہے بنجارا والی مثل تھی۔ فیاض صاحب ہپ۔ ارے روشنی، چائے نہیں، میں چائے نہیں پیوں گا، حالانکہ تم پچھلی رات سے اب تک جاگتے رہے ہو اور ابھی تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ روشنی کٹلٹ بڑے اچھے بناتی ہے، حالانکہ ابھی وہ بھی اسی فرش پر اوندے منہ گر چکی ہے۔ وہ بھی؟ فیاض نے حیرت سے دہرایا۔ عمران، تم آدمی ہو یا جانور؟ وہ بھی اسی وقت سے متواتر یہی ایک سوال دہرا رہی ہے، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ میں خود کو ہر طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا، خواہ وہ ایک اینگلو برمیز لڑکی ہو، خواہ کیپٹن فیاض، اور اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ اس لاش کے متعلق تم لوگوں کا نظریہ قطعی غلط ہے۔ کیا مطلب؟ فیاض سنبھل کر بیٹھ گیا۔ تمہارا یہی نظریہ ہے کہ مرنے والا کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گرا، اس کی پیشانی میں چوٹ آئی اور کوئی زہریلا مادہ اتنی تیزی سے زخم کے راستے خون میں سرایت کر گیا کہ گرنے والے کو اٹھنے کا موقع بھی نہ ملا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موت کے متعلق ڈاکٹروں کی رائے غلط ہے، اس طرح کسی کا مر جانا بعید از قیاس نہیں، لیکن یہ خیال کہ وہ ٹھوکر کھا کر گرا اور اس کی پیشانی زخمی ہو گئی، مگر نہیں، ٹھہرو، کیا اس کی لاش کسی ایسی جگہ ملی ہے جہاں کی زمین ہموار نہ ہو، یا گرنے کی صورت میں اس کا سر کسی ایسی چیز سے جا ٹکرایا ہو جو زمین کی سطح سے اونچی ہو؟ نہیں، لاش ایلفرڈ پارک کی ایک روش پر ملی تھی اور وہاں دور دور تک کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو زمین کی سطح سے اونچی ہو، اور ظاہر ہے کہ روشیں بھی ناہموار نہیں ہوتی۔ تب میری جان یہ بتاؤ کہ تمہاری پیشانی کیوں نہیں زخمی ہوئی، اور روشنی بھی بے داغ پیشانی لیے گھوم رہی ہے؟ تم دونوں ہی بے خبری میں کافی دور سے گرے تھے، بتاؤ؟ فیاض پلکیں جھپکانے لگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگر اس وقت دونوں کے نزدیک کوئی دیوار یا کرسی یا درخت کا تنا ہوتا تو یقیناً تمہاری پیشانیاں زخمی ہو جاتی۔ بات تو ٹھیک ہے، مگر کیوں؟ فطرت اپنی حفاظت آپ کرنے کی جبلت۔ جب ہم منہ کے بل گرتے ہیں تو غیر ارادی طور پر ہماری ہتھیلیاں یا کوہنیاں زمین سے ٹک جاتی ہیں۔ اس طرح فطرت خود ہی ہم سے ہمارے جسم کے بہترین اور سب سے زیادہ کارآمد لیکن کمزور حصوں کی حفاظت کراتی ہے۔ یار بات تو ٹھیک کر رہے ہو، فیاض سر ہلا کر بولا۔ روشنی، چائے؟ عمران نے پھر ہانک لگائی اور پھر آہستہ سے بولا، یار ایک آدھ کیس لاؤ۔
اس شہر کی عورتیں بڑی بے حس معلوم ہوتی ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ کم از کم 1 ماہ تک روزانہ اشتہار دیتا رہوں، کیا خیال ہے؟ عمران: تم اسے بیوقوف بنانا جو تمہیں احمق سمجھتا ہو، اسے بھلا میں کیا بیوقوف بنا سکوں گا؟ میں اس لیے آیا تھا کہ تم لاش دیکھ لیتے، کیا وہ اب بھی جائے واردات پر ہے؟ نہیں، مردہ خانے میں ہے، ابھی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، جب وہ موقع واردات سے ہٹا لی گئی ہے تو دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم چلو تو ناشتہ کہیں اور کریں گے۔ وہ ٹھیک ہے، مگر کھائیں گے کہاں سے؟ بھلا تمہارے اس کیس میں مجھے کیا مل جائے گا؟ بس اٹھو، بور مت کرو، اس وقت تم پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر خیر اس گرنے کے سلسلے میں ایک کام کی بات معلوم ہوئی۔ مگر تم نے اس بیچاری کو بھی گرایا تھا؟ کیا کرتا، مجبوری تھی، تجربہ تو کرنا ہی تھا، بڑے سور ہو۔ اچھا، عمران اٹھتا ہوا بولا، میں چلوں گا، مگر یہ نہ بھول جانا کہ میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، اور ہاں، پہلے ہم ایلفرڈ گارڈن چلیں گے۔ عمران جانتا تھا کہ روشنی اس وقت ناشتہ ہرگز تیار نہیں کرے گی، اسی لیے فیاض سے شرمندگی اٹھانے سے یہی بہتر ہے کہ یہاں سے کہیں ٹل جائے۔ باہر آ کر انہوں نے ایک چھوٹے سے ریسٹورانٹ میں ناشتہ کیا اور ایلفرڈ گارڈن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہاں، کل وہ لیڈی تنویر کیوں آئی تھی؟ فیاض نے پوچھا۔ کہنے کے لیے کہ اگر سر تنویر ہماری فرم کی خدمت حاصل کرنا چاہے تو اسے فوراً مطلع کر دیا جائے۔ غالباً لیڈی تنویر طلاق نہیں لینا چاہتی۔ بکواس ہے، تم بتانا نہیں چاہتے؟ بھلا میں تمہیں اپنے بزنس کی باتیں کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ ایلفرڈ گارڈن پہنچ گئے اور پھر فیاض اسے اسی جگہ لے گیا جہاں لاش پائی گئی تھی۔ یہی جگہ ہے، ٹھیک یہیں پر لاش ملی تھی۔ اوندھی پڑی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، لیکن اتنی جلدی یہ کیسے معلوم کر لیا گیا کہ وہ کوئی زہریلی چیز تھی جو پیشانی کے زخم کے ذریعے جسم میں سرایت کر گئی؟ پھر اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ جسم پر اور کوئی نشان نہیں، گلا گونڈ کر بھی نہیں مارا گیا۔ تم نے یہاں سے سرخ بجریاں تو ضرور سمیٹی ہوں گی؟ کیوں نہیں تو یار، تم محکمہ سراغ رسانی کے سپرنٹینڈنٹ ہو یا میں گدھا ہوں اور تمہیں اس سے کوئی سروکار نہ ہونا چاہیے۔ میں نے اسے ضروری نہیں سمجھا تھا کہ یہاں سے بجریاں سمیٹی جائیں، کیونکہ مجھے بھی اس پر یقین نہیں ہے کہ وہ یہی اور اسی جگہ نہ مرا ہوگا۔ آخر وہ کتنا سریع الاثر زہر تھا کہ مرنے والا گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش بھی نہ کر سکا۔ لاش کو میں نے یہاں پڑا دیکھا تھا، اس کی پوزیشن تو صاف یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ گرنے کے بعد بھی ہل نہ سکا ہوگا۔ ویری گڈ، پھر تم مجھے کیوں لائے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ لاش یہاں پھینکی گئی ہوگی، موت کہیں اور واقعہ ہوئی ہوگی۔ اب بہت زیادہ عقل مند بننے کی کوشش مت کرو، عمران مسکرا کر بولا۔ اس کی موت یہاں بھی واقعہ ہو سکتی ہے اور وہ اسی جگہ گر کر مر بھی سکتا ہے۔ بات کا بتنگڑ میں بھی بنا سکتا ہوں۔ اچھا، میں بات بناتا ہوں، تم بتنگڑ بنانے کی کوشش کرو۔ فیاض صاحب، یہ ایلفرڈ گارڈن ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہاں سانپ بکثرت ہیں، اور فرض کیجئے اسے سانپ نے کاٹا ہو، ابھی پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا، زہر والی بات عقلی بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ تو کہو کہ میں نے اس وقت ناشتہ بھی تمہارے پیسوں سے کیا ہے، ورنہ بتاتا، مجھے خواہ مخواہ یہاں تک دوڑایا ہے تو اب لاش بھی دکھا دو۔ بہرحال تم مجھ سے متفق نہیں ہو، لاش کا پوسٹ مارٹم ہو جانے دو، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ پھر اس سلسلے میں مزید گفتگو نہیں ہوگی، اور وہ سرکاری مردہ خانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاش غالباً پوسٹ مارٹم کے لیے جانے ہی والی تھی، کیونکہ مردے دھونے والی گاڑی کمپاؤنڈ میں موجود تھی۔ فیاض نے عمران کو دھکا دے کر آگے بڑھایا اور پھر مردہ خانے میں پہنچ کر فیاض نے جیسے ہی لاش کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا، عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بڑی تیزی سے لاش پر جھک پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے یقین ہو گیا کہ وہ لاش اس بوڑھے کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی جس کا پچھلی رات وہ تعاقب کر چکا تھا۔ یہ پیشانی کا زخم دیکھو، فیاض نے کہا۔ دیکھ رہا ہوں، عمران سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ مجھے تو اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ ہاں، اچھا، خیر، پرواہ نہیں، اب تم بہت مغرور ہو گئے ہو، فیاض نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ تم سمجھتے ہو شاید دنیا میں تم ہی سب سے زیادہ عقل مند ہو، نہیں تو میرا خیال ہے کہ تم نہ تو عقل مند ہو اور نہ مغرور۔ چلو چھوڑو، جسم نیلا پڑ گیا ہے، زہر ہی ہو سکتا ہے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی بتا سکے گی کہ زہر جسم میں کیوں کر داخل ہوا، لہٰذا رپورٹ ملنے تک اگر ہم اس معاملے کو ملتوی ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے کیا اس کے جسم پر لباس موجود ہے؟ نہیں، لباس لیبارٹری میں ہے۔ لیبارٹری میں کیوں؟ شبہ ہے کہ کپڑوں پر سے لانڈری کے نشانات مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آہا، عمران کچھ سوچنے لگا، پھر آہستہ سے بولا۔ کیا اس کی جیب سے کچھ کاغذات وغیرہ بھی برآمد ہوئے ہیں؟ کمال کرتے ہو، جن لوگوں نے نشانات مٹائے ہیں انہوں نے کاغذات وغیرہ کیوں چھوڑے ہوں گے؟ نشانات تو ہو سکتا ہے کہ نشانات خود مرنے والے ہی نے اپنی زندگی میں مٹائے ہوں۔ اچھا، بس ختم کرو، فیاض نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ورنہ ابھی یہ بھی کہو گے کہ مرنے والا پرنس آف ڈنمارک تھا۔
وہ دونوں مرداخانے سے باہر آ گئے۔ اچھا میں چلا، عمران نے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے مجھے مطلع کرنا اگر ضرورت سمجھی گئی۔ فیاض بولا، اس کے لہجے میں بھی کبیدگی موجود تھی۔ مجھ سے الجھو گے تو سر پکڑ کر رونا پڑے گا، جانتے ہو کہ میری فرم کس قسم کا کاروبار کرتی ہے۔ اتنے میں وہاں مرداخانے کا انچارج آ پہنچا۔ اس نے فیاض سے گفتگو شروع کر دی اور عمران وہاں سے ہٹ کر اس جگہ آیا جہاں فیاض کی موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے نہایت اطمینان سے اسے سٹارٹ کیا۔ فیاض نے دیکھا اور صرف منہ پھیلا کر رہ گیا۔ مرداخانے کے انچارج کے سامنے وہ بے تحاشا دوڑ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ وہ بے بسی سے عمران کی اس حرکت کو دیکھتا رہا۔ موٹر سائیکل فراٹے برتی ہوئی کمپاؤنڈ سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد عمران لیڈی تنویر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تم یہاں کیوں چلے آئے؟ لیڈی تنویر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آخری اطلاع دینے کے لیے۔ عمران اس کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں سمجھی۔ لیڈی تنویر کی آواز میں کب کپاہٹ تھی۔ غزالی چلا گیا؟ او اچھا۔ لیڈی تنویر ایک طویل سانس لے کر بیٹھتی ہوئی بولی، اچھا تو تمہاری بقیہ رقم پرسوں تک پہنچا دی جائے گی، لیکن اب میں رقم لے کر کیا کروں گا؟ عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ کیوں؟ اس بیچارے کا پورا جسم نیلا پڑ گیا ہے اور شاید اس وقت ڈاکٹر کے چاقو اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہوں۔ میں کچھ نہیں سمجھی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ عمران نے اسے واقعات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ سر تنویر بھی اس میں دلچسپی لے رہے تھے، لیکن پولیس کو ابھی تک اس کا علم نہیں۔ ویسے اب میرا ارادہ ہے کہ میں پولیس کو اس کی اطلاع دے دوں۔ لیڈی تنویر تھوڑی دیر تک چپ چاپ ہانپتی رہی، پھر بدقت بولی، تو اب تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو؟ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرے لیے اسے قتل بھی کر سکتے ہو۔ اچھی بات ہے، جب پولیس آپ سے پوچھ گچھ کرے تو آپ بتا دیجئے گا، کہہ دیجئے گا کہ میں نے ہی اسے قتل کیا ہے۔ پھر پولیس مجھ سے پوچھے گی تو میں صاف صاف کہہ دوں گا کہ مجھے اس پر لیڈی تنویر نے مجبور کیا تھا۔ پھر لیڈی تنویر کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں مجبور کیا تھا، وہ کیوں چاہتی تھی کہ غزالی یہاں سے چلا جائے، اور اتنے سے کام کے لیے انہوں نے اتنی بڑی رقم کیوں دی تھی۔ پھر غزالی کے پڑوسی سر تنویر کو بھی پہچان لیں گے، جو گھنٹوں اس کے کمرے کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوگا؟ لیڈی تنویر، اور پھر آپ کو وہ آدمی شناخت کرے گا جو اس دن میرے آفس میں موجود تھا، اور اس نے آپ کو وہاں دیکھ کر حیرت بھی ظاہر کی تھی۔ آپ جانتی ہیں وہ کون تھا؟ نہیں جانتی؟ اچھا تو سنیے، وہ CBI کا سپرنٹینڈنٹ کیپٹن فیاض تھا، لہٰذا پولیس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ آپ مجھ سے واقف نہیں ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ لیڈی تنویر نے بررائی ہوئی آواز میں کہا۔ حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں، غزالی کون تھا اور اس طرح کیوں مار ڈالا گیا ہے، وہ کن لوگوں سے خائف تھا، اور وہ… عمران اپنا سر سہلانے لگا۔ اسے وہ نام یاد نہیں آ رہا تھا جس کا حوالہ پچھلی رات دوران گفتگو میں غزالی نے دیا تھا۔ ایسا نام جو کسی عورت ہی کا ہو سکتا تھا، اطالوی طرز کا نام۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون لوگوں سے خائف تھا، مگر ٹھہرو، تم بہت چالاک ہو۔ مجھے یقین ہے کہ غزالی زندہ ہے۔ تم مجھ سے میرا راز اگلوانا چاہتے ہو۔ کیا آپ نے آج کا اخبار نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے۔ اگر تم نے ایک دوسرے معاملے کو بھی اس سلسلے میں استعمال کر سکتے ہو سکتا ہے شاید میں نام بھی غلط بتا رہا ہوں۔ بس نام ٹھیک ہے، تم اس سے مل چکے ہوگے۔ اگر آپ لاش دیکھنا چاہتی ہو تو میں پوسٹ مارٹم رکوا دوں۔ ہاں میں دیکھوں گی، لیڈی تنویر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے یہ مترشح ہو رہا تھا۔ اسے عمران کی بات پر یقین نہیں آیا۔ اچھی بات ہے، کیا آپ مجھے اپنا فون استعمال کرنے کی اجازت دیں گی؟ نہیں۔ اچھا تو میرے ساتھ چلیے۔ نہیں جاؤں گی۔ تم شوق سے میرے متعلق پولیس کو اطلاع دے سکتے ہو، تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، سمجھے؟ ہو سکتا ہے کہ آدمی جو تمہارے دفتر میں اس دن موجود تھا CBI کا آفیسر رہا ہو۔ میں تمہاری اطلاع کے لیے بتاتی ہوں کہ CBI کے ڈائریکٹر جنرل رحمان صاحب میرے گہرے دوستوں میں سے ہیں۔ تب تو میں ضرور آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کروا دوں گا، کیونکہ رحمان صاحب میرے گہرے دشمنوں میں سے ہیں۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اسی لیے مجھے مجبوراً فارورڈنگ اینڈ کلیئرنگ بیورو قائم کرنا پڑا۔ اچھا شاید تم غلط سمجھے ہو، میں ابھی تمہاری موجودگی میں انہیں فون کرتی ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیجئے گا کہ بلیک میلر علی عمران MSc PhD ہے۔ علی عمران؟ لیڈی تنویر چونک کر اسے گھورنے لگی۔ علی عمران؟ تم بکواس کر رہے ہو، یہ رحمان صاحب کے لڑکے کا نام ہے، اور وہ بھی اس محکمے میں کبھی تھا۔ عمران نے جملہ پورا کرتے ہوئے کہا، لیکن ڈائریکٹر جنرل صاحب نے اس کا پتہ کاٹ دیا۔ اب وہ شہر کی ساری عورتوں سے ان کے شوہروں کا پتہ کٹوا دے گا۔ کیا تم واقعی عمران ہو، یعنی رحمان صاحب کے لڑکے؟ ختم بھی کیجئے لیڈی تنویر، مجھ سے غزالی کی گفتگو کیجئے۔ آپ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ… خیر جانے دیجئے، میں کچھ نہیں جانتی، تم جا سکتے ہو۔ یقین کرو تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیڈی تنویر نے کہا اور اٹھ کر ڈرائنگ روم سے چلی گئی۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہماری ویڈیوز اور ہمارے چینل کو ضرور شیئر کریں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔
عمران نے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے فیاض کو فون کیا کہ وہ اس کے لیے کام شروع کر چکا ہے، لہٰذا وہ اب پیٹرول پھونکنے کے بجائے اس کی موٹر سائیکل رگے دے گا۔ فیاض نے فون پر ہی اسے بے نقص سنائی، لیکن عمران ہر گالی پر اس کی ہمت افزائی کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ مزدوروں کی اسی بستی کی طرف روانہ ہو گیا جہاں غزالی ٹہرا ہوا تھا۔ اس نے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا، لیکن کمرے میں داخل ہوا وہاں صفائی نظر آئی، ایک تنکا بھی نہیں دکھائی دیا۔ پڑوسیوں میں سے ایک نے، جو اپنی رات کی ڈیوٹی ختم کر کے صبح 4 بجے واپس آیا تھا، بتایا کہ غزالی کے کمرے کے سامنے ایک بڑی سی وین کھڑی ہوئی تھی اور اس پر غزالی کا سامان رکھا جا رہا تھا۔ یہ واقعہ سن کر ایک بار پھر عمران خالی کمرے میں واپس آ گیا، چاروں طرف متجسس نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر اچانک دروازے کی طرف مڑ کر تیزی سے جھپٹا۔ دوسرے لمحے میں وہ جھک کر سگریٹوں کا ایک پیکٹ اٹھا رہا تھا۔ پیکٹ خالی تھا۔ وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر اسے روشنی میں دیکھنے کے لیے دروازے کے سامنے آیا۔ اس پر پنسل سے باریک حروف میں جگہ جگہ کچھ تحریر تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے شغل کے طور پر کچھ لکھا ہو، ہر جگہ یکساں تحریر، لیکن رسم الخط عمران کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ ویسے اس کا خیال تھا کہ وہ روسی رسم الخط بھی ہو سکتا ہے، ہر جگہ حروف کی ترتیب یکساں تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے بے خیالی میں جگہ جگہ کوئی ایک ہی چیز لکھی ہو۔ عمران نے پیکٹ جیب میں ڈال لیا۔ کمرے میں اس کے علاوہ اسے کچھ نہ ملا۔ تھوڑی دیر بعد وہ یونیورسٹی کی طرف جا رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ پروفیسر سعید، جو مغربی زبانوں کا ماہر تھا، اس پر ضرور روشنی ڈال سکیں گے۔ پروفیسر سعید عمران کے دوستوں میں سے تھے۔ اس نے عمران کے خیال کی تائید کی۔ تحریر روسی ہی رسم الخط میں تھی۔ وہ دراصل کسی آرٹا مونوف کے دستخط تھے۔ یونیورسٹی سے واپسی پر عمران سوچ رہا تھا کہ بعض لوگ بیکاری کے لمحات میں یوں ہی شغل کے طور پر عموماً اپنے ہی دستخط کیا کرتے ہیں، بس قلم یا پنسل ہاتھ میں ہونی چاہیے، جو چیز بھی سامنے پڑ گئی بس اسی پر دستخط ہو رہے ہیں۔ پھر وہ غزالی کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ روسی تو کیا روس سے تعلق رکھنے والی کسی دوسری ریاست کا بھی باشندہ نہیں معلوم ہوتا تھا، حد و حال کے اعتبار سے وہ اپنی ہی طرف کا باشندہ ہو سکتا تھا۔ اب عمران نے فیاض کے دفتر کی راہ لی اور وہاں کچھ مزید گالیاں اس کی منتظر تھیں۔ اسے دیکھ کر فیاض آپے سے باہر ہو گیا۔ ان کو آتا ہے پیار پر غصہ۔ عمران نے کان پر ہاتھ رکھ کر ہانک لگائی۔ میں دھکے دے کر باہر نکلوا دوں گا، سمجھے؟ لوگ یہی سمجھیں گے تمہاری بیوی قریب طلاق لینے والی ہے۔ ویسے اگر تم باہر سے آنے والوں میں سے کسی آرٹا مونوف کا پتہ لگا سکو تو دین دنیا میں بھلا ہی ہوگا۔ بس تم چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، خیریت اسی میں ہے۔ اچھا پیٹرول کے دام ہی دے دو، کیونکہ اب ٹینکی میں تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ کیا؟ فیاض جن چلا گیا۔ اب موٹر سائیکل کو ہاتھ بھی نہ لگانا، ہاتھ صرف ہینڈل پر رہیں گے، اس کے علاوہ اگر کہیں اور لگا تو کٹوا لینا۔ ویسے میں آرٹا مونوف کے معاملے میں سنجیدہ ہوں، اس کا تعلق غزالی کی موت سے بھی ہو سکتا ہے۔ کون غزالی؟ کیا بک رہے ہو؟ وہی غزالی جس کی لاش تم نے مجھے دکھائی تھی۔ فیاض کرسی کی پشت سے ٹک کر عمران کو گھورنے لگا، پھر برا سا منہ بنا کر بولا، خواہ مخواہ مجھ پر روپ ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ تم لیبارٹری سے آ رہے ہو اور وہیں سے تمہیں یہ نام معلوم ہوا ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ انگشتری مرنے والے ہی کی ہو۔ اس کے جیب کے اندرونی جیب کا استر پٹا ہوا تھا، ہو سکتا ہے اس نے انگشتری کبھی جیب میں ڈالی ہو اور وہ سوراخ سے کوٹ کے استر اور اپر کے درمیان میں پہنچ گئی ہو۔ اگر وہ خود اس کی ہوتی تو جیب میں ڈالے رکھنے کی کیا تک ہو سکتی ہے؟ ویسے میں لیبارٹری والوں سے سخت ترین الفاظ میں جواب طلب کروں گا کہ وہ اس قسم کی اطلاعات ان لوگوں کو کیوں دیتے ہیں جو محکمے سے تعلق نہیں رکھتے۔ ان سے یہ بھی پوچھنا کہ انہوں نے مجھے مرنے والے کے گھر کا پتہ بھی کیوں بتا دیا۔ خواہ مخواہ بات بنانے کی کوشش نہ کرو۔ انگوٹھی کا کیا قصہ ہے پیارے فیاض؟ عمران اسے چمکار کر بولا۔ فیاض چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا یہ حقیقت ہے کہ تمہیں یہ نام لیبارٹری سے نہیں معلوم ہوا؟ حقیقت ہے۔ ویسے اگر تم لیبارٹری انچارج سے جو معلوم کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، کیونکہ تم نے آج مجھے بہت گالیاں دی ہیں اور میں اس کے بدلے یقیناً یہ چاہوں گا کہ کوئی تمہارے ہاتھ پیر توڑ کر رکھ دے۔ پھر تمہیں یہ نام کیسے معلوم ہوا؟ بس ہو گیا، تم فی الحال اس کی پرواہ نہ کرو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ میں اس کے ٹھکانے سے بھی واقف ہو گیا ہوں۔ اگر یقین نہ آئے تو میرے ساتھ چلو۔ لاش کی تصویریں غالباً تیار ہو کر تمہارے پاس آ گئی ہوں گی۔ ہاں آ گئی ہے، کیوں؟ میں اس کے پڑوسیوں سے تصدیق کرا دوں گا۔ کیا تم سنجیدگی سے گفتگو کر رہے ہو؟ اوہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مفت میں تمہارا پیٹرول پھونکتا پھرا ہوں؟ نہیں ڈیئر، ایسی بات نہیں۔ چلو اٹھو، لیکن لاش کے چہرے کا کلوز اپ ضرور ساتھ لے آنا تاکہ تمہارا اطمینان ہو سکے۔ آخر تم نے کس طرح پتہ لگا لیا؟ الہام ہوا تھا؟ تمہیں سے کیا غرض؟ غزالی کے ان پڑوسیوں سے جو اسے دیکھ چکے تھے اس کی تصویر دیکھ کر عمران کے بیان کی تصدیق کر دی۔
فیاض نے ان سے بہترین سوال کیے لیکن وہ اس سے زیادہ کچھ نہ بتا سکے جو وہ عمران کو بتا چکے تھے۔ اچھا فیاض صاحب، عمران نے تھوڑی دیر بعد کہا، اب تم آٹا منوف کے متعلق معلومات فراہم کرو اور تم اپنی موٹر سائیکل بھی لے جا سکتے ہو۔ آٹا منوف کون ہے؟ میرا بھتیجا ہے، تم اس کی پرواہ مت کرو، زیادہ بور مت کرو نہیں تو میں سوئٹزرلینڈ چلا جاؤں گا۔ فیاض سے پیچھا چھڑا کر وہ ان لوگوں کو تلاش کرنے لگا جنہوں نے پچھلے دن سر تنویر کو غزالی کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک اسے جلد ہی مل گیا۔ عمران دراصل یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ غزالی سے ملاقات کرنے کی کوشش کرنے والوں میں سر تنویر کے علاوہ اور کتنے مختلف آدمی تھے۔ چونکہ عمران بھی پچھلے دن یہاں موجود تھا، اسی لیے سر تنویر کا حوالہ دے کر گفتگو آگے بڑھانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، اور اس نے بتایا کہ سر تنویر کے علاوہ بھی 2 آدمی یہاں آتے تھے لیکن انہوں نے کبھی دروازے پر دستک نہیں دی تھی۔ وہ بس دور ہی سے کمرے کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ ان کی حلیے کے متعلق وہ صرف اتنا ہی بتا سکا کہ ان کے چہروں پر گھنی سیاہ داڑیاں تھیں اور آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینکیں، میک اپ۔ عمران آہستہ سے بڑبڑایا، پھر بستی سے نکل کر اس نے ایک ٹیکسی لی اور سر تنویر کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ملک کے بہت بڑے برآمد کنندگان میں سے تھا اور اس کے دفاتر دنیا کے مختلف حصوں میں قائم تھے۔ اس تک پہنچنے کے لیے عمران کو خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح رسائی ہو گئی۔ سر تنویر نے نیچے سے اوپر تک اسے گھور کر دیکھا۔ میں تعاون کا ٹیکہ لگانے کے لیے نہیں آیا، عمران احمقوں کی طرح بول پڑا۔ کیا بات ہے؟ سر تنویر کی گونجیلی آواز سے کمرے میں جھنکار سی پیدا ہوئی۔ غزالی کی لاش، ایلفرڈ گارڈن، کل رات۔ عمران اس طرح بولا جیسے وہ سر تنویر سے خوفزدہ ہو۔ کیا بکواس ہے؟ عمران جیب سے غزالی کی تصویر نکال کر میز پر رکھتا ہوا بولا۔ اس کی لاش؟ تو میں کیا کروں؟ محض آپ کی اطلاع کے لیے، وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے بڑا پراسرار تھا اور وہ لوگ اس سے بھی زیادہ پراسرار تھے جو اس کے لیے اس بستی کے چکر لگایا کرتے تھے۔ ہاں۔ سر تنویر دونوں ہونٹ بینچ کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا اور اس کی آنکھیں عمران کے چہرے پر تھیں۔ پھر اس نے تھوڑی دیر بعد کہا، ان گدھوں نے مجھے بھی بیچ میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے۔ ہوا یہ کہ آج میں پھر وہاں پہنچ گیا، مجھے حالات کا علم نہیں تھا۔ وہ گدھے شاید آپ کے متعلق پولیس کو بتا رہے تھے۔ شہادت کے طور پر انہوں نے مجھے وہاں پیش کر دیا، مگر بھلا میں انہیں کیسے بتا دیتا کہ وہ آپ تھے؟ بستی میں گھسے تھے، ایک مزدور نے مجھے حالات سے باخبر کر دیا تھا۔ میں نے پولیس کو بتایا کہ ایک شریف آدمی کار میں ضرور آئے تھے مگر انہیں پہچانا نہیں۔ البتہ دوسری بار دیکھنے پر ضرور پہچان لوں گا۔ اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں؟ تمہاری عزت کیوں؟ میں دراصل سرکاری ڈاکٹر نہیں ہوں، بس یہ سمجھیے کہ 420 سی کر کے پیٹ پالتا ہوں۔ ہاں، کسی زمانے میں ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کا کمپاؤنڈر ضرور رہ چکا ہوں۔ ڈسٹلڈ واٹر کے مفت انجیکشن لگا کر لوگوں پر اپنی اہمیت جتاتا ہوں، اسی لیے کوئی خاص ضرورت پڑنے پر لوگ میرے ہی پاس دوڑے آتے ہیں۔ میں اپنی کمائی کرتا ہوں۔ جی ہاں، مگر اب شاید میری پول کھل جائے گی۔ یہ بہت برا ہوا جناب، اب مجھے کوئی مشورہ دیجیے آپ۔ مشورہ کسی وکیل سے لے لو، وقت ہو چکا، اب تم جا سکتے ہو۔ مگر ٹھہرو، تمہیں یہ تصویر کہاں سے ملی؟ اب میں کیا عرض کروں جناب، آپ نے نہ جانے کیا سوچا اور میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ بتاؤ۔ سر تنویر گرجا۔ میں پولیس سے پیچھا چھڑا کر واپس آ رہا تھا کہ پیپل والی گلی کے موڑ پر ایک آدمی ملا۔ اس کے چہرے پر گھنی سیاہ داڑھی تھی اور آنکھوں میں تاریک شیشوں والی اینک۔ اس نے مجھے تصویر دے کر کہا کہ یہ غزالی کی تصویر ہے اور اس کی موت کے ذمہ دار سر تنویر ہی ہو سکتے ہیں۔ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں مجھے؟ سر تنویر دان پیس کر بولا۔ ارے توبہ توبہ! عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ میں جا رہا ہوں جناب، آئندہ آپ میری شکل نہ دیکھیں گے۔ میں 420 صرف ڈاکٹری کے پیشے تک محدود ہے اور میں زیادہ لمبے ہاتھ مارنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تمہیں تصویر کہاں سے ملی تھی؟ سر تنویر نے پھر اپنا سوال دہرا دیا۔ میں نے حقیقت آپ کو بتا دی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ سر تنویر کو پسوا دو۔ میں اس جملے سے سمجھ گیا تھا کہ آپ کا کوئی دشمن آپ کی خواہ مخواہ پریشانی چاہتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ سر تنویر نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ تمہیں اس سے کیا سروکار؟ میں دراصل جاسوسی کہانیاں بھی لکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں اس سے کوئی عمدہ سا پلاٹ مرتب کر کے تھوڑے سے پیسے کما لوں۔ سر تنویر چند لمحے عمران کو گھورتا رہا، پھر میز کی دراز کھول کر نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور اسے عمران کی طرف پھینکتا ہوا بولا، جاؤ اپنی زبان بند رکھنا، یہ 2000 ہے۔ 2 لاکھ پر بھی لعنت! عمران بگڑ گیا۔ آپ ایک شریف آدمی کو بلیک میلر سمجھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر والی 420 کی اور بات ہے، اس میں کافی محنت، وقت اور پیسہ برباد ہوتا ہے اور اس طرح اپنی کمائی حلال کر لیتا ہوں۔ سمجھیے جناب، لا حول ولا قوت۔ میں ایک باعزت ادیب ہوں۔ اگاتھا کرسٹی نے میرے درجنوں ناولوں کا انگریزی ترجمہ کیا ہے۔ تم میرا وقت برباد کر رہے ہو۔ روپے اٹھاؤ اور چلتے بنو۔
میں حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں، غزالی کون تھا اور آپ جیسا بڑا آدمی اس میں کیوں دلچسپی لے رہا تھا، اور یہ تو میں جانتا ہوں کہ اس کی موت میں آپ کا ہاتھ نہیں ہے، ورنہ آپ خود کو منظر عام پر نہ آنے دیتے۔ مجھ سے کھل کر بات کرو، تم ہو کون؟ سر تنویر نے آگے جھکتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ میں نے ابھی تک بند ہو کر کوئی بات نہیں کی۔ سی بی آئی کے آدمی ہو؟ نہیں، میری شادی نہیں ہوئی، میں کسی سی بی آئی کو نہیں جانتا۔ سر تنویر نے نوٹوں کی گڈی اٹھا کر پھر میز کی دراز میں ڈال لی اور میز پر رکھی ہوئی گھنٹی پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، اب چپ چاپ چلے جاؤ ورنہ چپڑاسی دھکے دے کر نکال دے گا۔ گھنٹی کی آواز کے ساتھ ہی چپڑاسی بھی آ گیا۔ آخا، السلام علیکم۔ عمران نے اٹھ کر نہ صرف چپڑاسی کو سلام کیا بلکہ زبردستی مصافحہ بھی کرنے لگا اور چپڑاسی بیچارہ بری طرح بوکھلا گیا۔ چپڑاسی ہی نہیں بلکہ سر تنویر بھی اس غیر متوقع حرکت سے جونجل میں آ گیا تھا۔ چپڑاسی، اس نے بمشکل تمام پسی پسی سی آواز خلق سے نکالی، لیکن عمران جا چکا تھا۔ عمران نے پھر ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائل کیا اور اس سے آٹم انوپ کے متعلق پوچھا۔ تم آخر کیا کرتے پھر رہے ہو؟ فیاض نے دوسری طرف سے کہا، مجھے بتاؤ ورنہ مجبوراً مجھے صبر کرنا پڑے گا۔ عمران نے جلدی سے جملہ پورا کر دیا۔ آٹم انوپ کے متعلق اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک کہ تم مجھے سارے حالات سے باخبر نہ کر دو۔ اچھا میری جان، مجھے نہ غزالی سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ آٹم انوپ سے۔ میں گھر جا رہا ہوں، ویسے گھر بھی تمہارا ہی ہے لیکن تمہارے فرشتے بھی وہاں سے مجھے نہیں نکال سکتے۔ عمران ریسیور رکھ کر بوتھ سے باہر آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ فیاض ابھی خود ہی دوڑا آئے گا، لہٰذا اب اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اسے یقین تھا کہ وہ خود ہی آ کر سب کچھ اگل دے گا۔ اس بھاگ دوڑ میں 4 بج گئے تھے اور روشنی فلیٹ میں اس کی منتظر تھی۔ نہ صرف روشنی بلکہ لیڈی تنویر بھی۔ عمران لیڈی تنویر کو دیکھ کر بولا، آپ یہاں سے فوراً چلی جائیے کیونکہ کیپٹن فیاض یہاں آنے والا ہے۔ صرف ایک بات سن لو۔ سنا جائیے جلدی سے۔ غزالی کی موت کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کی موت میں میرا ہاتھ ہو، اور میرا راز اتنا اہم نہیں ہو سکتا کہ اسے قتل کرا دیا جائے۔ میں آپ کا راز نہیں معلوم کرنا چاہتا، آپ جا سکتی ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ سر تنویر بڑی مصیبتوں میں پھنس جائیں گے۔ پولیس انہیں سونگ چکی ہے۔ ایک سرکاری ڈاکٹر نے انہیں غزالی کا کمرہ کھلوانے کی کوشش کر کے دیکھا تھا۔ بس آپ جائیے۔ اگر کیپٹن فیاض نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو گپلا ہو جائے گا، بس جائیے۔ لیڈی تنویر چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، بقیہ 3000 لائی ہوں، انہیں آپ واپس لے جائیے۔ اگر میں اسے یہاں سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا ہوتا تو یہ روپے یقیناً میرے تھے، اب بھی تمہارے ہی ہیں۔ زبان بند رکھنے کے لیے کیوں؟ زبان تو ہر حال میں بند ہی رکھنی پڑے گی۔ اور ہاں، میں نے تحقیق کر لی ہے، تم رحمان صاحب ہی کے لڑکے ہو۔ رحمان صاحب سر تنویر کے گہرے دوستوں میں سے ہیں اور وہ کبھی ہم لوگوں کی رسوائی گوارا نہ کریں گے۔ اچھا، اب آپ جائیے کیپٹن فیاض۔ ہاں، روپے میں نہیں لوں گا۔ لیڈی تنویر اٹھ کر چلی گئی۔ روشنی اردو نہیں جانتی تھی، اس لیے ان کی گفتگو اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ لیڈی تنویر کے جانے کے بعد روشنی نے میز کی دراز سے نوٹوں کی 3 گڈیاں نکال کر عمران کے سامنے ڈال لیں۔ ہائے، یہ کیا؟ لیڈی تنویر نے دیے تھے، تم نے کیوں لیے؟ زبردستی دے گئی ہے، میں کیا کرتی؟ اس نے کہا تھا کہ تم اس کے دوست کے لڑکے ہو۔ بات اس سے بھی زیادہ نہیں بڑھنے پائی کیونکہ فیاض سچ مچ پہنچ گیا۔ اس نے نوٹوں کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بڑے مالدار ہو رہے ہو۔ کب نہیں تھا، آؤ بیٹھو۔ دوست، بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی، کیا آج کل بہت مصروف ہو؟ لفظوں میں اڑانے کی کوشش نہ کرو، میں اس جملے کا مطلب نہیں سمجھا۔ عمران نے آنکھیں پاڑ کر کہا، آٹا منوف، آہا، سمجھا۔ عمران نے اس کی بات کاٹ دی، میری قابلیت کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ آٹا منوف خاندان کا تذکرہ میکسم گوگول نے اپنے ناول میں کیا تھا۔ میکسم گورکی، فیاض نے برا سا منہ بنا کر کہا، نہیں گوگول، میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں۔ تم جاہل ہو، گورکی آٹا مونوس گورکی کا ناول ہے۔ گوگول، اگر زیادہ تاؤ دلاؤ گے تو گول گول کہوں گا۔ دیکھتا ہوں کہ تم میرا کیا بنا، نہیں بگاڑ، نہیں ہش بنا، کیا کہتے ہیں جہنم میں جائے، وہاں تو میں ابھی کیا کہہ رہا تھا۔ عمران، میں بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ فیاض بن نہ گیا، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ عمران نے روشنی سے انگریزی میں کہا اور روشنی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ فیاض نے اسے جاتے دیکھا، پھر اس نے ایک طویل سانس لی۔ ہائے ہائے، عمران نے اپنے دیدے چکرائے۔ خبردار، بلکہ ہوشیار، تم میری پارٹنر کو دیکھ کر ٹنڈی آہے نہیں بھر سکتے۔ سپر فیاض، میں تم پر مقدمہ چلا دوں گا۔ میں یہاں پر تمہاری خرافات سننے نہیں آیا، تمہاری بڑی مہربانی کہ کبھی چلے آتے ہو، مگر خیر ٹالو، تمہیں آج سبز چائے پلواؤں گا۔ تمہیں غزالی کی جائے قیام کا پتہ کیسے معلوم ہوا تھا؟ کون غزالی؟ عمران نے آنکھیں پاڑ کر حیرت ظاہر کی۔ اس سے کام نہیں چلے گا برخوردار، میں تمہیں دفتر میں طلب کر لوں گا
اور غالباً اس دفتر میں وہ تمہارا آخری دن ہوگا۔ عمران چیونگ گم کو چلتا ہوا بولا۔ فیاض کچھ دیر خاموشی سے عمران کو گھورتا رہا، پھر اس نے کہا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ مرنے کے بعد صرف 2 گز زمین۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر مغموم لہجے میں بولا، ہاتھی نہیں چاہتا، گھوڑا نہیں چاہتا، محل دو محلہ نہیں چاہتا، پس مردن بنائے جائیں گے ساغر میری گلی کے، لبے جاں بخش کے بوسے ملیں گے خاک میں مل کے۔ شعر پڑھ چکنے کے بعد عمران نے ایک بڑی لمبی آہ بھری اور خاموش ہو گیا۔ روشنی چائے کی ٹرے لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ فیاض خونخوار نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا، لیکن روشنی کو دیکھتے ہی اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ چونٹی میز کھینچ کر درمیان میں رکھی اور روشنی کے ہاتھوں سے ٹرے لے کر اس پر رکھنے لگا۔ کر سمجھو، عمران آنکھیں بند کر کے سر ہلانے لگا۔ چائے کے دوران میں زیادہ تر خاموشی ہی رہی۔ فیاض اور روشنی نے ایک رسمی قسم کے باتیں کی۔ چائے ختم کرنے کے بعد فیاض نے ایک سگریٹ سلگائی اور اس کا موڈ یکلخت تبدیل ہو گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عمران اسے زندگی بھر باتوں میں اڑاتا رہے گا۔ ہاں، وہ بات تو رہی گئی۔ فیاض مسکرا کر بولا، ایک آٹم منوف کا سراغ مل گیا ہے۔ مل گیا نا؟ ہاں ہاں، عمران پاگلوں کی طرح ہنسا۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ مل کر رہے گا۔ ایک ہفتہ گزرا، یہاں اسپین کی ایک ڈانسنگ پارٹی آئی ہے، آٹم منوف اسی کا ایک رکن ہے۔ مگر آٹم منوف تو روسی نام ہے۔ عمران بولا، کیا ہوا؟ اسپین میں انقلاب روس کے مارے ہوئے بہتیرے آباد ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ عمران کچھ سوچنے لگا اور پھر تھوڑی دیر بعد بولا، اس میں لڑکیاں بھی ہوں گی اور ایک مخصوص رقاصہ تو یقیناً ہوگی، یورپ کی مقبول ترین رقاصہ مورنیا سلیانو۔ مورنیا سلانیو۔ عمران نے رک رک کر دہرایا۔ اسے یک لخت یاد آ گیا کہ غزالی نے یہی نام لیا تھا، 100% یہی۔ پلازا میں پروگرام ہو رہے ہیں۔ آج کے خصوصی پروگرام کا نام جہنم کی رقاصہ ہے۔ یہ مورنیا کا مشہور ترین رقص ہے۔ یورپ میں اسے خاصی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ وہ آگ میں ناچتی ہے۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ رقص کا پروگرام 8 بجے سے شروع ہونے والا تھا۔ عمران نے 7:30 بجے تک بہتری معلومات فراہم کر لیں۔ آٹم منوف پارٹی میں پیونسٹ تھا اور پارٹی 15 افراد پر مشتمل تھی، جن میں سے 5 لڑکیاں تھیں۔ انہی میں مورنیا بھی شامل تھی۔ پارٹی اسپین سے آئی تھی اور پورے ایشیا کا دورہ اس کے پروگرام میں شامل تھا۔ عمران کو آرکیسٹرا کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے رشوت دینی پڑی، کیونکہ زیادہ تر سیٹیں ایڈوانس بکنگ میں مخصوص ہو گئی تھیں۔ پورا ہال بھر گیا تھا اور باہر ہاؤس فل کی تختی لگا دی گئی تھی، لیکن پھر بھی لوگوں کا یہ عالم تھا کہ بکنگ ہاؤس کی بند کھڑکیوں پر ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ آخر حالات اتنے نازک ہو گئے کہ پولیس کو مداخلت کرنی پڑی۔ اندر ہال میں اسٹیج کا پردہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر دونوں گوشوں کی طرف کھسکتا چلا گیا۔ پورے اسٹیج پر آگ کی لپیٹیں نظر آ رہی تھی۔ آگ مصنوعی نہیں بلکہ حقیقی تھی، کیونکہ اگلی نشستوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سچ مچ جہنم کا مزہ آ گیا تھا۔ اسٹیج نشستوں کی سطح سے کافی بلند تھا، اسی لیے اس بات کا اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آگ پورے اسٹیج پر پھیلی ہوئی ہے یا درمیان میں کچھ جگہ خالی بھی رکھی گئی ہے۔ ویسے بادی النظر میں یہی معلوم ہوتا تھا کہ پورے اسٹیج پر آگ کی لپٹوں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اچانک سارا حال موسیقی سے گونجنے لگا اور آگ کی لپٹوں کے درمیان ایک حسین چہرہ دکھائی دیا، وہ بھی آگ ہی کا معلوم ہوتا تھا۔ آگ، موسیقی اور آتشی چہرے نے کچھ ایسی فضا پیدا کر دی کہ تماشائیوں کو رقص کے آغاز و اختتام کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ شاید ہی کوئی یہ بتا سکتا کہ رقص کتنی دیر تک ہوتا رہا تھا۔ تالیوں کی گونج پر لوگ چونکے اور انہیں احساس ہوا کہ وہ مشینی طور پر تالیاں پیٹ رہے ہیں، اس میں ان کے ارادے کو دخل نہیں تھا۔ متواتر 1.5 گھنٹے تک اسٹیج پر آگ نظر آتی رہی اور اسی اثناء میں مورنیا نے 3 رقص پیش کیے۔ ایک میں وہ تنہا تھی اور 2 رقص اس نے 4 لڑکیوں کے ساتھ پیش کیے تھے۔ پروگرام کے اختتام پر گرین روم کے سامنے آدمیوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ سب مورنیا کے قریب سے دیکھنے کے خواہش مند تھے، اسی لیے عمران کو یقین تھا کہ وہ کسی چور دروازے سے نکل کر اپنی قیامگاہ کی طرف بھاگے گی۔ پلازے کی عمارت 2 منزلہ تھی، نیچے ہال تھا اور اوپری منزل پر گرینڈ ہوٹل۔ مورنیا بھیڑ سے بچنے کے لیے ہوٹل ہی کے راہ و فرار بنا سکتی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہوٹل کے 2 زینے تھے، ایک تو سڑک پر تھا اور دوسرا گلی میں۔ عمران نے سڑک والے زینے کو بھی ذہن سے نکال دیا۔ دوسرے لمحے میں وہ گلی کی طرف بڑھ رہا تھا۔
گلی پتلی ضرور تھی لیکن تاریک نہیں تھی، اور وہاں سچ مچ عمران کو ایک لمبی سی کار کھڑی دکھائی دی، اور گلی میں اس کی موجودگی کی کوئی تک نہیں تھی۔ عمران بڑی تیزی سے گلی سے نکل کر اپنی ٹویسٹر کے قریب آیا، اور اسے دیکھ کر بالکل حیرت نہ ہوئی کہ اس میں کیپٹن فیاض براجمان ہے۔ اسے شام ہی سے اس کا احساس تھا کہ کیپٹن فیاض اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس نے اس کی طرف دھیان دیے بغیر دروازہ کھولا اور اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا۔ پھر گاڑی پلازا کے عقبی گلی کی طرف رینگنے لگی۔ عمران اتنی بے تعلقی سے اسٹیئرنگ کرتا رہا جیسے اسے اپنے قریب فیاض کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو۔ کدھر چل رہے ہو؟ اچانک فیاض نے پوچھا۔ ارے عمران، ارے باپ رے کہہ کر اس طرف اچل پڑا کہ گاڑی ایک دیوار سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، اور پھر عمران کے حلق سے کچھ اس قسم کی آوازیں نکلنے لگی جیسے وہ نیند کی حالت سے ڈر کر جاگ پڑا ہو۔ کیا بےہودگی ہے، گاڑی سنبھالو، فیاض نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میری جیب میں کچھ نہیں ہے، عمران رو دینے والی آواز میں بولا۔ قسم لے لو بھائی، او عمران کے بچے، ہاں تو یہ تم ہو فیاض، عمران بڑبڑایا۔ اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو سچ کہتا ہوں کسی دن تمہاری ساری شیخی نکال دوں گا، فیاض نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ عمران کچھ نہ بولا، اس نے اپنی ٹویسٹر گلی میں کھڑی کر دی۔ وہ لمبی کار سے کافی فاصلے پر تھے اور ٹویسٹر اندھیرے میں تھی۔ عمران نے انجن بند کر دیا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ تم سے عشق ہو گیا ہے مجھے، عمران ایک ٹنڈی آہ بھر کر سینے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اظہار عشق کر دوں لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی۔ آج پڑ گئی ہے کیونکہ آج تم اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لائے، ظالم سماج کے ڈر سے، ارے باپ رے باپ، مذہب کے ٹھیکیداروں کے ڈر سے، اور وہ سب کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہی سب کچھ جو رومانی ناولوں میں ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ کہنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے تم سے پریم ہو گیا ہے۔ آؤ ہم تم بہت دور بھاگ چلے، بہت دور، مثلاً قطب شمالی یا قطب جنوبی یا قطب کی لوٹ۔ ہائے میرے پیٹ میں یہ میٹھا میٹھا درد کیوں ہو رہا ہے؟ شاید اسی کا نام محبت ہے، کوفتہ، ارے باپ رے باپ بھوک لگی ہے، اور میں اس وقت کوفتے کھانا پسند کروں گا فیاض مائی ڈیئر۔ ہپ خاموش۔ مورنیا زینوں سے اتر کر کار کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کے ساتھ 3 مرد بھی تھے۔ اگلی کار کے گلی سے نکلتے ہی عمران کی ٹویسٹر بھی آگے بڑھ گئی۔ فیاض خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ ٹویسٹر اگلی کار کا تعاقب کر رہی تھی۔ فیاض نے مورنیا کو پہچانا نہیں تھا کیونکہ اس کے کوٹ کے کالر پر لگے ہوئے سمور کی بلندی اس کے کانوں کے اوپری حصے تک تھی، اور اس کے سر پر ہیڈ بھی تھا۔ عمران نے بھی مخصوص انداز سے مورنیا سمجھ لیا تھا، مگر یہ حقیقت تھی کہ اس نے اندازہ کرنے میں غلطی نہیں کی تھی۔ ہاں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ عمران نے اچانک پوچھا۔ زہر اور پیشانی کا زخم، زخم کے اندر چھوٹے چھوٹے سنگریزے ملے ہیں، اور ان میں سے بعض تو ہڈی میں گھستے چلے گئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ سنگریزے کسی پریشر مشین سے پھینکے گئے ہوں، اور نوعیت کے اعتبار سے وہ روش کی سرخ بجریوں سے مختلف ہے، ہیرے کی طرح کسی بلوری پتھر کے سنگریزے سمجھ لو۔ ہاں تو میرا خیال غلط نہیں نکلا، تمہارا خیال غلط کبھی نہیں نکلا پیارے، فیاض نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ بڑی سنجیدگی سے کسی مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فیاض نے کہا، ہاں ایک دوسری خاص بات جو نوعیت کے اعتبار سے عجیب ہے، وہ انگوٹھی اب بھی بہت پراسرار ہو گئی ہے، بہت ہی زیادہ۔ کیوں پراسرار کیوں؟ کوٹ کے اندرونی جیب کا استر پٹا ہوا نہیں تھا، کہیں بھی کوٹ میں کوئی رخنہ موجود نہیں ہے جس کے ذریعے انگوٹھی اپر اور استر کے درمیان پہنچ سکے۔ تم خود سوچو کہ ایسی صورت میں اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ انگوٹھی دیدہ دانستہ کوٹ کے اندر رکھوائی گئی تھی، لیکن وہ نکالی کس طرح گئی تھی؟ عمران نے پوچھا، کوٹ کے دامن میں خفیف سا شگاف دے کر۔ تو اچھا، وہ کوٹ اسے میرے پاس بھجوا دینا۔ بھجوا دوں گا، مگر اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ مقصد بتانے کی فیس مبلغ 4.5 آنے ہوتی ہے۔ یار عمران، خدا کے لیے مذاق نہ کرو، یہی جملہ اگر تم نے ناک پر انگلی رکھ کر کہا ہوتا تو تمہاری بیوی سیدھی میرے دفتر چلی آتی اور مجھے اس سے کافی فائدہ پہنچتا۔ بکواس مت کرو، فیاض پر اکھڑ گیا۔ اگلی کار ہوٹل الاسکا کے سامنے رک گئی۔ مورنیا اور اس کے تینوں ساتھی اتر کر ہوٹل میں چلے گئے، اور عمران اپنی گاڑی کافی فاصلے پر روک کر فیاض کو وہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ہوٹل کے پورچ میں بل کیپٹن تنہا کھڑا تھا، اور وہ اس کے قریب سے گزر کر اندر گئے تھے۔ عمران پورچ میں ہی رک کر بل کیپٹن سے غپ لڑانے لگا۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے صرف مورینا کی اس ہوٹل میں رہائش کے متعلق معلوم کر لیا۔
بلکہ یہ بھی پوچھ لیا کہ وہ اور اس کے ساتھی کن نمبر کے کمروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مورنیا نے اپنی جائے قیام کے متعلق کوئی اعلان نہیں کیا تھا، اسی لیے محدود چند لوگ ہی اس کی رہائش گاہ سے واقف تھے۔ اس نے بیل کیپٹن سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ وہ کن اوقات میں ہوٹل میں ہوتی ہے۔ واپسی پر فیاض نے اس سے پوچھا یہ کس عورت کا تعاقب ہو رہا تھا؟ ایک ایسی عورت جس کا شوہر اسے طلاق دینا چاہتا ہے، اور میں طلاق کے لیے جواز تلاش کر رہا ہوں۔ سپر فیاض، تم میرے بزنس کے معاملات میں ٹانگ مت اڑایا کرو، سراغ رسانی میرا پیٹ نہیں بھرتی۔ دوسری صبح عمران نے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے کیپٹن فیاض کو غزالی کے کوٹ کے لیے فون کیا۔ جواب میں فیاض نے بتایا کہ بہت زیادہ بزی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح 1 گھنٹے کے اندر ہی کوٹ اسے بھجوا دے گا۔ عمران اپنے فلیٹ میں واپس آ کر اس کا انتظار کرنے لگا، لیکن کوٹ سے پہلے لیڈی تنویر پہنچ گئی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا معلوم ہوا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ساری رات جاگتی رہی ہو۔ یس مائی لیڈی، عمران کرسی سے اٹھتا ہوا بولا۔ بیٹھو بیٹھو، لیڈی تنویر نے مستربانہ انداز میں کہا، اور خود بھی ایک کرسی میں گر گئی۔ روشنی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ میں تم سے بہت کچھ کہنے آئی تھی، مگر اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ اب میں تم سے ایک اور کام لینا چاہتی ہوں۔ توبہ توبہ، عمران اپنے کان اینٹ کر منہ پیٹتا ہوا بولا۔ آپ کام لینا چاہتی ہیں یا میرا کام تمام کرنا چاہتی ہیں؟ میری بات تو سنو۔ سنائیے صاحب، عمران بے بسی سے بولا۔ ایک بوگس ڈاکٹر کے متعلق معلومات فراہم کرنی ہے جو اس معاملے میں سر تنویر کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے شاید انہیں غزالی کے دروازے پر دستک دیتے دیکھ لیا تھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لی اور اس کے چہرے پر اطمینان نظر آنے لگا، جیسے کوئی بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہو۔ اچھا، تو آپ دونوں یہی چاہتے تھے کہ غزالی یہاں سے چلا جائے؟ ہاں، یہ درست ہے، لیڈی تنویر نے جواب دیا۔ تو پھر آپ اب تک یہ کیوں ظاہر کرتی رہی تھی کہ آپ سے یہ سب کچھ سر تنویر کے علم میں نہیں کر رہی ہیں؟ ضرورت، اگر میں ایسا نہ کرتی تو تمہیں میرا کام مسکا حیض معلوم ہوتا اور تم غزالی کو چھوڑ کر میرے ہی پیچھے پڑ جاتے، اور اگر میں یہ نہ کرتی تو 5000 کیش کی پیشکش مسخرہ پن معلوم ہوتی۔ میں دراصل اپنے رویے سے یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ مجھے غزالی کی طرف سے بلیک میلنگ کا خدشہ ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں تھی۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی ہو، لیکن وہ ایسی نہیں ہے جس کی بنا پر غزالی کی موت میں ہمارا ہاتھ ہو سکے۔ آپ نہیں بتانا چاہتی؟ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اس واقعہ کو بھول جاؤ، کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے میرا راز تشخیص بام ہو جائے، اور اگر تم اس نقلی ڈاکٹر کو بھی روک سکو تو اس کی اجرت الگ، وہ بھی معمولی رقم نہ ہوگی، سمجھے؟ سمجھا؟ اگر آپ دونوں یعنی آپ کے ساتھ سر تنویر بھی اس معاملے میں کسی ایک ہی مقصد کے تحت دلچسپی لے رہے ہیں تو میں مطمئن ہوں، لیکن ایک نہ ایک دن تو آپ کو اپنا راز مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ فضول باتیں چھوڑو، اس نقلی ڈاکٹر کے لیے کیا کرو گے؟ بلا میں اسے کہاں ڈھونڈتا پھروں گا، اور پھر اگر اس کی لاش سے بھی ملاقات ہو گئی تو خدا کی پناہ۔ عمران بیٹے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ اچھا تو جائیے، سر تنویر سے کہہ دیجئے گا کہ جیسے ہی ڈاکٹر پھر نظر آئے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں، پھر میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ مگر آپ مجھے سب کچھ بتائیں گی؟ سر تنویر سے مشورہ لیے بغیر میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ہاں، تم اگر اس بوگس ڈاکٹر والے معاملے کے لیے کتنا طلب کرو گے میں دوں گی۔ کچھ بھی نہیں، میں یہ نیک کام مفت کروں گا۔ میں تمہارے متعلق بہت کچھ معلومات فراہم کر چکی ہوں۔ تم آخر رحمان صاحب کی مرضی کے مطابق زندگی کیوں نہیں بسر کرتے؟ وہ خود میری مرضی کے مطابق زندگی کیوں نہیں بسر کرتے؟ عمران گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پھر آہستہ سے بولا، اب میں اجازت چاہوں گا۔ لیڈی تنویر چلی گئی، لیکن اس نے عمران کے اس رویے پر بہت برا سا منہ بنایا تھا۔ عمران میز پر طبلہ بجانے لگا، پھر چونک کر روشنی کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ روشنی کچھ اکڑی اکڑی نظر آ رہی تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ برس پڑنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر رہی ہو۔ ناشتے کے دوران ہی کیپٹن فیاض کا آدمی غزالی کا کوٹ لے کر آیا اور واپس بھی چلا گیا۔ کاروبار تو اچھا چل رہا ہے، عمران نے روشنی سے کہا تھا، اور روشنی نے جواب میں زمین و آسمان ایک کر دیے۔ عمران کی شخصیت کا کوئی پہلو ایسا نہیں بچا جس پر روشنی نے نکتہ چینی نہ کی ہو۔ پرواہ نہ کرو، عمران بڑبڑایا، ایک دن تم بھی اس کی عادی ہو جاؤ گی۔ نہیں، میں تنہائی میں پاگل ہو جاؤں گی۔ تم مجھے اپنے دوستوں سے کیوں نہیں ملاتے؟ ملاؤں گا، ذرا حالات درست ہو جانے دو۔ اچھا، اب میں کام کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا اور غزالی کا کوٹ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ دامن میں نیچے کی طرف ایک چھوٹا سا شگاف تھا جو غالباً انگوٹھی کے اندر سے نکالنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ بہرحال کوٹ کا اچھی طرح جائزہ لینے پر فیاض کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ فی الحقیقت دوسرا کوئی ایسا سوراخ موجود نہیں تھا جس سے انگوٹھی استر اور اپر کے درمیان پہنچ سکتی ہو۔
پھر وہ انگوٹھی اندر کس طرح پہنچی؟ عمران سوچنے لگا کہ دوسری صورت یہی ہو سکتی ہے کہ وہ دیدہ دانستہ اپر اور استر کے درمیان رکھوائی گئی ہو، مگر مقصد کیا خود انگوٹھی کی حفاظت؟ مگر انگوٹھی فیاض کے بیان کے مطابق زیادہ قیمتی نہیں تھی، اس پر کوئی نگینہ بھی نہیں تھا، نگینے کی جگہ مسطح تھی اور اس پر غزالی کندہ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ انگشتری پر نام کندہ کرانا بھی کم از کم موجودہ دور میں رائج نہیں ہے۔ پھر مقصد وہ کافی دیر تک خیالات میں ڈوبا رہا، پھر اس نے غزالی کے کوٹ کا استر ادھیڑنا شروع کر دیا۔ دیر ضرور لگی لیکن محنت ضائع نہیں ہوئی۔ سینے پر بکرم کی جگہ ٹریسنگ کلاتھ لگا ہوا دیکھ کر عمران چونکا اور پھر دوسرے ہی لمحے اس نے ایک طویل سانس لی۔ ٹریسنگ کلاتھ پر سیاہ رنگ کی تحریر تھی۔ عمران اسے پڑھتا رہا اور ہونٹ بیچتے رہا۔ تحریر پڑھ چکنے کے بعد اس نے ٹریسنگ کلاتھ کے ٹکڑے کو بڑی احتیاط سے میز کی دراز میں رکھ دیا اور بائیں طرف کا استر ادھیڑنے لگا۔ ادھر بھی بکرم کے بجائے ٹریسنگ کلاتھ ہی نکلا، لیکن یہ بالکل سادہ تھا۔ عمران نے اسے بھی نکال کر دراز میں ڈال دیا۔ روشنی بیکار بیٹھی تھی۔ اس نے ایک بار پھر عمران سے اپنی اکتاہٹ کا تذکرہ کیا۔ ہاں واقعی، عمران مسکرا کر بولا، بیکاری آدمی کو بیمار بنا دیتی ہے۔ اچھا تو بیکار مت بیٹھو، اس کوٹ کا استر دوبارہ سی ڈالو۔ تم نے اسے ادھیڑا کیوں اور یہ ہے کس کا؟ روشنی نے پوچھا۔ وہ اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھی جب عمران نے اس کا استر ادھیڑ کر ڈریسنگ کلاتھ نکالا تھا۔ میرا ہی ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں ہمیشہ پرانے کوٹ خرید کر پہنتا ہوں، اس طرح کئی عدد کوٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ تو تم جانتی ہی ہو کہ ہر روز کوٹ تبدیل کرنے والے ہمیشہ بڑے آدمی ہوا کرتے ہیں۔ اسی شام کو عمران پھر پلازا میں جا پہنچا، لیکن آج اس کے ساتھ اس کا دوست پروفیسر بھی تھا، جس سے عمران نے سگریٹ کے پیکٹ پر پینسل سے کیے ہوئے دستخط پڑھوائے تھے، آرکیسٹرا کے ٹکٹوں کا انتظام پہلے ہی سے کر لیا گیا تھا، اور اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ پچھلی نشستوں کی قطار میں جگہ ملے۔ مگر آج غالباً مورکۃ الآراء رقص نہیں ہوگا، پروفیسر نے کہا۔ وہی آگ والا، پرواہ نہیں، عمران سر ہلا کر بولا۔ بس جیسے ہی میں ریڈی کہوں اپنے ہوش و حواس سنبھال لینا، سمجھے؟ لیکن آخر اس حرکت سے فائدہ ہی کیا؟ اگر پکڑے گئے تو تم خود ہی سوچو میری کتنی بدنامی ہوگی۔ ایک نہیں، میرے درجنوں اسٹوڈنٹ ہال میں موجود ہوں گے۔ اس صورت میں قطعی یہ نہ ظاہر ہونے پائے گا کہ تم میرے ساتھ ہو۔ بس پیارے، تم سے پیچھا چھڑانے آسان کام نہیں ہے، پروفیسر نے بے بسی سے کہا۔ رقص شروع ہوا۔ وہ بڑے سکون کے ساتھ لطف اندوز ہوتے رہے۔ چوتھے سیٹ کا آغاز ہوتے ہی عمران نے پروفیسر کی طرف جھک کر آہستہ سے ریڈی کہا اور پروفیسر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ مورنیا اسٹیج پر ایک رقص پیش کر رہی تھی۔ اچانک ایک چمگادڑ اس کے چہرے سے ٹکرائی اور وہ بے تحاشا چیخ مار کر پس منظر کے پردے پر الٹ گئی۔ چمگادڑ پہلے تو نیچے گری، پھر اسٹیج سے اڑ کر ٹچک ٹچک کرتی ہوئی ہال کی تاریک گوشوں میں چکر لگانے لگی۔ پردہ فوراً ہی گرا دیا گیا اور سارا حال تماشائیوں کے شور سے گونجنے لگا۔ ادھر پروفیسر عمران سے کہہ رہا تھا، تم آدمی ہو یا جادوگر؟ تم نے آخر اسے کس طرح پھینکا کہ مجھے بھی احساس نہ ہو سکا؟ اسے چھوڑو، عمران بولا۔ یہ بتاؤ کہ وہ کس زبان کے الفاظ تھے؟ جرمن، پروفیسر نے کہا، اور اردو میں ان کا مفہوم خدا غارت کرے کے علاوہ اور کس دوسرے الفاظ میں نہیں ادا ہو سکتا۔ تمہیں یقین ہے کہ جرمن ہی کے الفاظ تھے؟ 100%، پروفیسر بولا۔ شکریہ دوست، تمہیں میری وجہ سے خاصی تکلیف اٹھانی پڑی، مگر آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ کچھ نہیں، بس ایک تجربہ۔ اور اب یہ حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی ہے کہ ہر آدمی بے خبری اور خوف کی حالت میں ہمیشہ اپنی مادری زبان بولتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا قدرت کے کارخانے ہیں، قربان جائیے۔ میں اب بھی نہیں سمجھا، یہ بیچاری حقیقتاً جرمن ہے مگر خود کو اطالوی ظاہر کرتی ہے۔ اوہو اچھا، پروفیسر نے حیرت سے کہا، تب تو تجربہ واقعی بہت کامیاب رہا۔ میں سمجھا تھا کہ تم پر وہی طالب علمی کے زمانے والا لفنگا پن سوار ہو گیا ہے، مگر عمران کیا چکر ہے؟ کوئی خاص بات؟ ہاں، میں یہ بھول ہی گیا تھا کہ تم آج کل CBI میں کام کر رہے ہو۔ کبھی کر رہا تھا، اب استعفیٰ دے دیا ہے۔ نہیں، اس تجربے کا تعلق کسی اہم واقعہ سے نہیں تھا، بس یوں ہی خیال پیدا ہوا تھا کیونکہ اس عورت کے خد و حال اطالویوں جیسے نہیں ہے، لہٰذا میں نے کہا یہ تجربہ بھی ہو جائے۔ مگر پھر آخر اس نے یہ ڈھونگ کیوں رچایا ہے؟ پروفیسر کچھ سوچتا ہوا بڑبڑایا۔ یہ بھی کوئی خاص بات نہیں، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ جنگ عظیم کے بعد سے یورپ میں جرمنوں کی طرف سے عام بیزاری پائی جاتی ہے، لہٰذا خود کو جرمن ظاہر کر کے وہ اتنی زیادہ مقبول نہ ہو سکتی۔ پروفیسر کچھ نہ بولا۔ عمران نے بڑی خوبصورتی سے بات بنائی تھی۔
ہوٹل الاسکا میں ایک ہفتہ قبل بکنگ کرائے بغیر کمرہ حاصل کر لینا آسان کام نہیں تھا، لیکن عمران کو اس کے بے تکلف احباب بوت بھی کہتے تھے، لہٰذا وہ بوت ہی ٹھہرا۔ اس نے ایک چھوڑ 2 کمرے حاصل کیے، ایک اپنے لیے اور ایک روشنی کے لیے، اور اسی کوریڈور میں حاصل کیے جس میں مورنیا، سلانیو اور اس کے ساتھیوں کے کمرے تھے۔ روشنی اب اسکرٹ کے بجائے فراک اور شلوار میں رہتی تھی، کبھی کبھی جمپر اور غرارے میں بھی نظر آ جاتی تھی۔ اسے مشرقی لباس بہت پسند تھے اور محض مشرق اور مغرب کے اس امتزاج کی بنا پر مورنیا کی پارٹی کے مرد اس میں بہت زیادہ دلچسپی لینے لگے تھے۔ جب روشنی ان میں متعارف ہو گئی تھی تو عمران کیسے نہ ہوتا، اس نے بہت جلد ان پر اپنی حماقت کا سکہ جما لیا، خاص طور پر مورنیا کے لیے تو وہ ایک ایسا لطیفہ تھا جس کے بغیر کھانے کی میز پر بے رونقی ہی رہتی تھی۔ دوسری طرف اس کی پارٹی کے مردوں کا خیال تھا کہ اگر انہیں ایسے ہی 2-4 بے وقوف قسم کے شوہر مل گئے تو اس وقت کافی دلچسپیوں میں گزرے گا۔ بہرحال عمران ان لوگوں کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ مورنیا اپنے ساتھیوں پر حکم چلاتی تھی، بالکل اسی انداز میں جیسے وہ اس کے ملازم ہو، اور ان سے ہمیشہ انگریزی میں گفتگو کرتی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سب مجموعی حیثیت سے انگریزی کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں سمجھ سکتے تھے۔ آرٹا منوف پر عمران نے خاص طور پر نظر رکھی تھی۔ یہ ایک طویل القامت اور قوی الجثہ آدمی تھا، اس لیے چہرے کے دوسرے خدوحال کی مناسبت سے ٹوڑی بہت زیادہ بھاری تھی، اسی لیے چہرہ بے ڈول سا معلوم ہوتا تھا۔ چلنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ ہلکی سی لنگڑاہٹ کا شبہ ہوتا تھا، حالانکہ وہ حقیقتاً لنگڑاہٹ نہیں تھی۔ آج عمران پھر مورنیا کی بے خبری میں اس کا تعاقب کرتا رہا۔ وہ اپنے سارے ساتھیوں سمیت ایک بڑی سی اسٹیشن ویگن میں سفر کر رہی تھی اور ایک مقامی آدمی بھی ان کے ساتھ تھا۔ رات کے 10 بجے تھے اور وہ پلازا کے پروگرام ختم کر کے واپس ہوئی تھی، مگر اسٹیشن ویگن ان راستوں پر نہیں چل رہی تھی جو ہوٹل الاسکا کی طرف جاتے تھے۔ عمران کی ٹویسٹر تعاقب کرتی رہی۔ عمران تنہا نہیں تھا۔ پھر اسٹیشن ویگن ایک ایسی بستی میں داخل ہوئی جہاں زیادہ تر اونچے طبقے کے لوگ آباد تھے اور یہاں دور دور تک شاندار عمارتیں پھیلی ہوئی تھیں، لیکن آبادی گھنی نہیں تھی۔ ہر عمارت الگ حیثیت رکھتی تھی اور ایک سے دوسری کے درمیان میں کچھ نہ کچھ فاصلہ ضرور تھا۔ بستی کے باہر 2 اطراف میں جنگلوں اور کھیتوں کے سلسلے تھے۔ اسٹیشن ویگن ایک عمارت کے سامنے رک گئی۔ عمران بہت زیادہ احتیاط برت رہا تھا۔ اس نے اپنے کار کی ہیڈ لائٹس پہلے ہی سے بجھا رکھی تھی۔ 2-3 آدمی اسٹیشن ویگن سے اترے اور پھر سب ہی نیچے آ گئے۔ وہ گاڑی سے کوئی بہت وزنی چیز اتارنے کی کوشش کر رہے تھے اور اسے نیچے اتارنے میں تاخیر کا سبب عمران کی سمجھ میں نہ آ سکا، جبکہ بیک وقت کئی آدمی کوشش کر رہے تھے۔ آخر تھوڑی ہی دیر بعد حقیقت واضح ہو گئی۔ انہوں نے ایک بہت بڑا گٹڑا اتارا، لیکن انہیں اسے پھر زمین پر ڈال دینا پڑا اور 2-3 آدمی اسے دبائے رہے۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی جاندار چیز ہو اور انہیں اس بات کا خدشہ ہو کہ اگر وہ اسے دبائے نہ رہے تو وہ ان کے قبضے سے نکل جائے گی۔ بدقت تمام وہ اسے اٹھا کر سامنے والی عمارت میں چلے گئے۔ عمران نے مضربانہ انداز میں اپنے شانوں کو جنبش دی، چند لمحے اسی جگہ کڑا رہا، پھر بڑی تیزی سے ایک سمت چلنے لگا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس بستی میں ایک سرکاری ہسپتال تھا جہاں پبلک کے استعمال کے لیے ٹیلی فون بوتھ بھی بنا ہوا تھا۔ اس نے بوتھ میں داخل ہو کر بڑی تیزی سے کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائل کیے۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس وقت گھر پر ہی ہوگا کیونکہ اس کی بیوی ان دنوں بیمار تھی۔ ہیلو فیاض، میں عمران بول رہا ہوں، روپ نگر سے۔ ہاں، اور میں سوریا لاج میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے جا رہا ہوں۔ اگر تم چاہو تو تمہیں 1 گھنٹے بعد وہاں میری لاش تیار ملے گی۔ ہپ، اگر اس سے پہلے پہنچ گئے تو ہو سکتا ہے کہ غزالی کے قاتلوں کا دیدار کر سکو۔ سمجھ گئے نا؟ ہاں، بس ختم۔ عمران ریسیور ہک سے لگا کر پھر باہر آ گیا اور بہت تیزی سے اپنی کار کی طرف واپس جاتا رہا۔ کار کے قریب پہنچ کر اس نے اس کی سٹپنی کھولی اور اندر ہاتھ ڈال کر کچھ ٹٹولنے لگا۔ اس سٹپنی میں دنیا بھر کی بلائیں بری رہتی تھی اور عمران اسے ہمیشہ مقفل رکھتا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہماری ویڈیوز اور ہمارے چینل کو ضرور شیئر کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ مورلیا سلانیو اس وقت عورت نہیں معلوم ہو رہی تھی اور نہ اس کے خدوحال میں نسوانیت کا شائبہ رہ گیا تھا۔ وہ اس دیسی آدمی کو بھوکی شیرنی کی طرح گھور رہی تھی جو اس کے سامنے ایک کرسی میں رسی سے جکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ ایک دیسی آدمی اور بھی تھا، لیکن وہ مورنیا کے آدمیوں کے ساتھ تھوڑے ہی فاصلے پر کڑا بے تعلقانہ انداز میں سگریٹ کے ہلکے ہلکے کش لے رہا تھا۔ بتاؤ مورنیا گرجی، ہڑتال کیوں ناکامیاب ہوئی تھی؟ میں نہیں جانتا، کرسی میں بندھے ہوئے آدمی نے جواب دیا۔
آرٹومونوف، مورنیا نے آرٹومونوف کی طرف دیکھے بغیر اسے مخاطب کیا، ہاں مادام، اس کے بازوؤں پر خنجر کی نوک سے انقلاب لکھو۔ آرٹومونوف جیب سے ایک بڑا سا چاقو نکال کر دیسی کی طرف بڑھا اور دیسی ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، تم مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آرٹومونوف نے چاقو کی نوک اس کے بازو میں اتار دی۔ دیسی نے اپنے ہونٹ بینچ لیے، اب وہ خاموش ہو گیا تھا، بالکل بے حس و حرکت، صرف اس کی آنکھوں سے تکلیف کے احساس کا اظہار ہوتا رہا۔ بس اب ہٹ جاؤ، مورنیا بولی۔ آرٹومونوف نے چاقو ہٹا لیا، دیسی کی آستینوں سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ اب بتاؤ، مورنیا نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں اب میں ضرور بتاؤں گا، سنو، دیسی دانت پیس کر بولا، میں تمہارے ساتھ تھا، میں اپنی زندگی سے کھیلا ہوں، میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، لیکن اب تمہاری پول کھل چکی ہے۔ تمہاری تنظیم کا دعویٰ ہے کہ ساری دنیا کے آدمیوں کی بہی خواہ ہے، لیکن یہ دعویٰ ایک کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ تمہاری تنظیم ساری دنیا میں ایک مخصوص قسم کا انقلاب لانا چاہتی ہے، محض اس لیے کہ دنیا کے کسی گوشے میں اس کے مخالف نہ رہ جائیں، اور وہ ملک ساری دنیا پر اپنی چودراہٹ قائم کرے جو اس تنظیم کا مرکز ہے۔ آرٹومونوف، مورنیا نے انتہائی سر لہجے میں کہا، اس کی ران پر انقلاب لکھو۔ آرٹومونوف نے اس کی رانوں پر چاقو کی نوک سے وہی عمل شروع کر دیا۔ دیسی اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے پتھر کے بت کی طرح مورنیا کو گورتا رہا۔ اب کیا کہتے ہو؟ مورنیا نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ میں تم پر تھوکتا ہوں، دیسی نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم سچ مچ جہنم کی رقاصہ ہو۔ آرٹومونوف، اس کے داہنے کان کا نچلا حصہ کاٹ دو، مورنیا نے اتنے پرسکون انداز میں کہا جیسے وہ اسے انعام دلوا رہی ہو۔ آرٹومونوف نے اس کے داہنے کان کی لو اڑا دی۔ دیسی اپنی چیخ کسی طرح نہ روک سکا۔ مورنیا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے آرٹومونوف کو الگ ہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ دیسی کے کان سے خون کی دھار نکل کر گردن پر پھیل رہی تھی۔ تم اپنی زندگی سے کیوں بیزار ہو؟ اس دیسی نے کہا جو دور کڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ بھائی زخمی کر رہا، خدا تمہیں عقل دے، ایک دن تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، مگر اس وقت چاقو تمہارے اپنے ہی کسی بھائی کے ہاتھ میں ہوگا۔ ملک و قوم سے غداری کرنے والے کا یہی انجام ہونا چاہیے، اور میں تو خوش ہوں کہ مجھے انہی لوگوں کے ہاتھوں سزا مل رہی ہے جنہوں نے مجھے بہکایا تھا۔ خاموش رہو، مورنیا چیخی، تمہاری ہڈیوں پر سے ایک ایک بوٹی کر کے گوشت اتارا جائے گا، یہ بھی کر کے دیکھ لو، لیکن تمہیں ہڑتال کی ناکامی کے اسباب معلوم نہیں ہو سکیں گے۔ تم مجھے مار ڈالو تب بھی۔ آرٹومونوف، دوسرے کان کی لو بھی اڑا دو۔ اس بار دیسی کے منہ سے ایک طویل چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ موسیو، ارشاد، مورنیا نے دوسرے دیسی کو مخاطب کیا۔ ہاں مادام، اب کیا صورت اختیار کی جائے؟ کوئی بھی نہیں، وہ ہرگز نہیں بتائے گا۔ خیر پرواہ نہیں، مورنیا نے لاپرواہی سے کہا۔ آرٹومونوف، اسے ختم ہی کر دو۔ آرٹومونوف بے ہوش آدمی کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو، ارشاد چیخا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں ریوالور تھا اور وہ اچھل کر دور جا کھڑا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ آرٹومونوف پلٹ کر غرایا۔ تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، اس سے پہلے میں مروں گا۔ میں نے تمہارے انقلاب کی تصویر دیکھ لی اور اب میں بھی اس پر لعنت بھیجتا ہوں، کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ موسیو ارشاد، تم پاگل ہو گئے ہو، مورنیا نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، اب میں ہوش میں آیا ہوں، پاگل تو پہلے تھا۔ بہتری اسی میں ہے کہ اسے کھول دو اور میں اسے یہاں سے لے جاؤں، کیونکہ میری ہی بدولت یہ تمہاری گرفت میں آیا تھا۔ آرٹومونوف، موسیو ارشاد کا کہا مانو، مورنیا نے نرم لہجے میں کہا۔ آرٹومونوف جھک کر رسی کی گرہ کھولنے لگا۔ یہ ایک نفسیاتی لمحہ تھا۔ ارشاد کی تمام تر توجہ آرٹومونوف کی طرف تھی اور وہ اسی لمحہ یہ بھول گیا کہ وہاں کئی دوسرے آدمی بھی ہیں۔ اچانک مورنیا کے ساتھیوں میں سے ایک نے ارشاد پر چھلانگ لگائی اور فائر ہوا، اور سامنے والی دیوار کا بہت سارا پلاسٹر ادھڑ کر فرش پر آ رہا۔ ریوالور ارشاد کے ہاتھ سے نکل کر کئی فٹ اونچا اچھل گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ پڑے تھے۔ ارشاد اس غیر ملکی سے زیادہ طاقتور نہیں معلوم ہوتا تھا۔ نخیلوف، گلا گھونٹ دو اس کا، مورنیا نے قہقہا لگایا، لیکن اچانک خود اس کے حلق سے پسی ہوئی آوازیں نکلنے لگیں، کیونکہ اس کی گردن میں دیکھنے والوں کو ایک پندہ پڑا ہوا نظر آیا۔ رسی کا دوسرا سرا روشن دان تک پہنچ کر غائب ہو گیا تھا۔ وہ بوکلا کر اس کی طرف دوڑے، حتیٰ کہ وہ آدمی بھی اچھل کر الگ ہٹ گیا جو ارشاد سے گتا ہوا تھا۔ مورنیا کے پیر زمین سے تقریباً ایک بالشت اونچے تھے اور اس نے دونوں ہاتھوں سے رسی پکڑ کر رکھی تھی، ورنہ اس کی گردن کب کی ٹوٹ چکی ہوتی۔ گردن میں پندے کا زور نہیں پڑ رہا تھا، وہ اسی طرح لٹکی ہوئی ہسٹیریائی انداز میں چیختی رہی۔ چند نے رسی کا دوسرا سرا اوپری منزل کے ایک ستون کے گرد لپیٹ کر گرہ لگا دی تھی۔ عمارت میں ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اور اس نے یہ حرکت محض
اسی لیے کی تھی کہ وہ انہیں اس چکر میں پھنسا کر نہایت اطمینان سے ان کے باہر نکلنے کے سارے راستے مسدود کر دے، اور در حقیقت ہوا بھی یہی۔ وہ سب مورنیا کو پندے سے نجات دلانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے، اور عمران نے نیچے اتر کر اس کمرے کے سارے دروازوں کے باہر سے بند کرنا شروع کر دیا۔ اندر والوں کو اس کی خبر بھی نہ ہو سکی۔ اب ایسی صورت میں عمران ان سے تنہا ہی نپٹ سکتا تھا، لیکن اس نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی۔ البتہ وہ اب بھی محکمہ سراغ رسانی سے باقاعدہ طور پر منسلک ہوتا تو شاید کچھ نہ کچھ کر بھی گزرا ہوتا۔ اب تو اسے بہرحال کیپٹن فیاض ہی کی آمد کا انتظار تھا۔ او گدھے، آرٹا منوف، مورنیا چیخی، رسی کو کاٹتا کیوں نہیں؟ او ہاں ٹھیک۔ آرٹا منوف اس طرح اچل پڑا جیسے ابھی تک سوتا رہا ہو۔ دوسرے لمحے میں وہ ایک کرسی پر کھڑا ہوا رسی کاٹ رہا تھا۔ ارشاد کے ہاتھ سے نکلا ہوا ریوالور ابھی فرش پر پڑا ہوا تھا اور وہ کسکتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ ابھی رسی نہیں کٹی تھی کہ ایک فائر ہوا اور آرٹا منوف کرسی سے اچل کر نیچے فرش پر آ پڑا۔ جھٹکا جو لگا تو آدھی کٹی ہوئی رسی ٹوٹ گئی اور اس چیز نے مورنیا کی جان بچا لی، ورنہ دوسری گولی اس کے سینے میں پیوست ہوتی۔ وہ بھی آرٹا منوف ہی کے قریب گری، لیکن آرٹا منوف پھر نہیں اٹھ سکا۔ وہ دم توڑ رہا تھا کیونکہ گولی اس کی پیشانی میں لگی ہوئی تھی۔ ارشاد کا قہقہہ بڑا خوفناک تھا، لیکن اس نے تیسرا فائر نہیں کیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر کسی کی ہمت نہ پڑی کہ وہ آگے بڑھتا۔ ارشاد دروازے کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کچھ سجائی نہ دے رہا ہو۔ کٹی ہوئی رسی کا پندہ اب بھی مورنیا کی گردن میں تھا اور شاید اب اسے اس کا احساس ہی نہیں رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت بڑی خوفناک قسم کی چمک نظر آ رہی تھی۔ کتیا سنو، اچانک ارشاد غرایا، یہاں اس ملک میں تمہارے ناپاک ارادے کبھی شرمندہ تکمیل نہیں ہو سکیں گے۔ یہاں کی فضا میں ایسا معاشرہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا جو خدا کے وجود سے خالی ہو، اور اب تم بھی جاؤ۔ ارشاد نے جواب دیا، لیکن مورنیا اس سے پہلے ہی زمین پر گر چکی تھی۔ اس کی چیخ نے ارشاد کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ نہیں دیکھ سکا کہ وہ فرش پر گر کر مردہ آرٹا منوف کی جیبیں ٹٹول رہی ہے۔ اور تم سب، ارشاد نے مورنیا کے دوسرے ساتھیوں سے کہا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے رکھو۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس ریوالور میں اب صرف 2 ہی گولیاں رہ گئی ہیں۔ میری جیب میں ابھی ایک اور ریوالور ہے، یہ دیکھو۔ اس نے دوسرا ریوالور جیب سے نکال کر انہیں دکھا دیا۔ مورنیا نے مردہ آرٹا منوف کی جیب سے ایک عجیب وضع کی چیز نکالی تھی۔ اس نے لیٹے ہی لیٹے اس کا رخ ارشاد کی طرف کر دیا۔ عمران سارے دروازوں کو مضبوطی کے متعلق اطمینان کر کے صدر دروازے کی طرف چل پڑا۔ وہ بہت بے صبری سے کیپٹن فیاض کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ابھی صدر دروازے تک پہنچا بھی نہ تھا کہ اس نے فائروں کی آوازیں سنی، اور وہ اندر کے کسی حصے سے آتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ وہ الٹے پاؤں واپس ہوا، کچھ دور یوں ہی چلتا رہا، پھر دوڑنے لگا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے ہی ان دونوں دیسیوں کا انتظام کر لینا چاہیے تھا۔ اس بار کے دونوں فائروں کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ختم کر دیے گئے۔ پھر جیسے ہی وہ اس کمرے کے دروازے تک پہنچا، اس نے تیسرے فائر کی آواز سنی اور ساتھ ہی مورنیا کی چیخ بھی سنائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں اس کی آنکھ دروازے کی جھرری سے جا لگی۔ سامنے 7-8 آدمی اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے کھڑے تھے۔ آرٹا منوف کی لاش بھی دکھائی دی، جس کے سر کے گرد بہت سا خون فرش پر پھیلا ہوا تھا، اور اس نے مورنیا کو اس کی جیب سے کوئی چیز نکالتے دیکھا۔ ارشاد اسے دکھائی نہیں دیا کیونکہ وہ اسی دروازے کے قریب دیوار سے ملا ہوا بیٹھا تھا۔ بے ہوش دیسی بھی اب کرسی میں جکڑا ہوا تھا۔ عمران نے اندازہ کر لیا کہ دوسرا دیسی یقیناً زندہ ہے اور اسی نے سامنے والے آدمیوں کے ہاتھ اٹھوا رکھے ہیں، لیکن مورنیا کی حرکت اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ یہ بات تو پہلے ہی اس پر واضح ہو گئی تھی کہ فائر مورنیا پر کیا گیا تھا، کیونکہ چیخ اسی کی تھی اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسری عورت کمرے میں نہیں تھی۔ وہ سمجھا تھا کہ شاید مورنیا مردہ آرٹا منوف کی جیب سے ریوالور نکال رہی ہے اور بے خبری میں اس آدمی پر فائر کر دے گی جس نے اس کے ساتھیوں کے ہاتھ اٹھوا رکھے ہیں۔ لیکن اس کی توقع کے خلاف مورنیا نے اس کی جیب سے ایک سیاہ رنگ کا ایک چپٹا سا ڈبہ نکالا، جس کی لمبائی 6 انچ سے زیادہ نہ رہی ہوگی اور چوڑائی زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 انچ۔ پھر اس نے اس کا ایک سرا دروازے کی طرف گھماتے دیکھا۔ دفتن ایک خیال بجلی کی صورت کے ساتھ اس کے ذہن میں آیا اور وہ بے اختیار چیخنے لگا، روشنی، روشنی ڈارلنگ، تم کہاں ہو؟ یہ آرٹا منوف کتا تمہیں کہاں لے گیا؟ مورنیا نے عمران کی آواز سنی اور ڈبہ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ارشاد بھی اس کی آواز پر چونک پڑا تھا۔ اب اسے اس کا بھی احساس ہوا کہ مورنیا زندہ ہے، اور اس نے اس سیاہ سی چیز کی بھی ایک جھلک دیکھی جو مورنیا کے ہاتھ سے گری۔ وہ بھی اسے ریوالور سمجھا۔ کھڑی ہو جاؤ مورنیا ورنہ گولی مار دوں گا، ارشاد چیخا۔
مورنیا گوکلا کر کھڑی ہو گئی۔ ڈبہ آرٹامونوف کی لاش پر پڑا ہوا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے ہاتھ ان کے رومالوں اور ٹائیوں سے باندھ دو، ارشاد بولا، اور پھر اس نے ریوالور کا رخ دروازے کی طرف کرتے ہوئے کہا، تم جو کوئی بھی ہو باہر ہی ٹھہرو، اگر اندر آئے تو موت ملے گی۔ میں اپنی بیوی کی تلاش میں ہوں، عمران نے رو دینے کے لہجے میں انگریزی میں کہا۔ یہ لوگ اسے بہکا کر یہاں لائے ہیں۔ پھر اردو میں بولا، شاباش، گھبرانا نہیں، میں CID کا آدمی ہوں، ہو سکے تو وہ ڈبہ، مگر نہیں، اس پر صرف نظر رکھو، کوئی اٹھانے نہ پائے، اور اپنا ریوالور ہٹا لو۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ دھیمی آواز میں جواب ملا، اس کی گردن میں نے ہی پندہ ڈالا تھا۔ مورنیا کسی وحشت زدہ ہرنی کی طرح ارشاد کو گھور رہی تھی۔ ارشاد نے دوسرے ریوالور کا دستہ مار کر چٹخنی گرا دی اور عمران اس طرح اندر گھستا چلا گیا جیسے غیر متوقع طور پر دروازہ کھلنے کی بنا پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا ہو، اور پھر وہ آرٹامونوف کی لاش پر گر پڑا۔ اس پر سے اٹھا تو ڈبہ اس کی جیب میں داخل ہو چکا تھا۔ کیا تم سب کچوے ہو گئے ہو؟ دفتن مورنیا نے اپنے آدمیوں کو للکارا، اور پھر ایسا معلوم ہوا جیسے ان سب کی بے ہوشی دفع ہو گئی ہو۔ 2 فائر ہوئے لیکن وہ آندھی کی طرح ارشاد پر گرے تھے۔ ارشاد کے فائر خالی گئے تھے۔ عمران نے مورنیا کی گردن میں لٹکی ہوئی رسی کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور وہ اس پر آ گری۔ عمران اسے اس کے ساتھیوں کی طرف گھماتا ہوا چیخا، ہٹ جاؤ، الگ ہٹ جاؤ ورنہ میں اسے مار ڈالوں گا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا مگر پرواہ نہ کی۔ ارشاد نے بھی فائر کیا۔ ایک زخمی ہو کر گرا، لیکن کب تک؟ انہوں نے اسے جلد ہی بے بس کر کے دونوں ریوالور اپنے قبضے میں لے لیے۔ 2 ریوالوروں کی نالیں عمران کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور وہ مورنیا کی گردن دبوچے ہوئے کہہ رہا تھا، فائر کرو، اس طرح پہلے یہ مرے گی، بعد کو میری باری آئے گی۔ ریوالور خالی کر کے میری طرف پھینک دو ورنہ میں اس کا گلا گھونٹتا ہوں۔ عمران مورنیا سمیت پیچھے کی طرف کھسکتا ہوا دیوار سے آ لگا تھا، اور اب اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ اگر وہ اس پر فائر کریں گے تو پہلے مورنیا ہی شکار ہوگی۔ تم بالکل گدھے ہو، ارشاد اردو میں بڑبڑایا، سارا کھیل بگاڑ دیا۔ اگر میں کھیل نہ بگاڑتا تو تمہارا کھیل کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا۔ اچانک بے شمار دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں عمارت میں گونجنے لگی۔ پھر وہ لوگ سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ مسلح پولیس کے سپاہی اس کمرے میں گھس پڑے۔ 2-3 فائر پھر کمرے میں ہوئے۔ ابھی 4 بجے تھے کہ عمران کی آنکھ کھل گئی۔ کوئی بڑی شدومت کے ساتھ فلیٹ کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ عمران کی للکار پر جو آواز آئی وہ کیپٹن فیاض کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ عمران نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کس مصیبت میں پھنسا دیا تم نے؟ فیاض نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ آدمی جس کا نام تم نے ارشاد بتایا تھا، وہ تو پاگل ہے، پچھلے سال پاگل خانے میں بھی رہ چکا ہے۔ کئی پولیس آفیسروں نے اس کی تصدیق کی ہے، وہ اب بھی پاگل ہے اور دن رات سڑکوں پر مارا مارا پھرتا ہے۔ اچھا، دوسرا زخمی آدمی؟ عمران نے پوچھا۔ وہ تو واپسی پر راستے ہی میں مر گیا۔ مورنیا کہتی ہے کہ ارشاد نے خود کو ایشیائی رقصوں کا ماہر بتا کر اس کی پارٹی کو اس عمارت میں مدعو کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ایشیا کے چند قدیم رقصوں کے متعلق بتائے گا۔ اس کا بیان ہے کہ جب وہ کمرے میں پہنچی تو اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک بے ہوش زخمی آدمی کرسی میں بندھا ہوا دکھائی دیا۔ پھر ارشاد نے ان سب سے کہا کہ اگر انہوں نے اس کی مرضی کے خلاف کیا تو ان کا بھی اسی آدمی کا سا حشر ہوگا۔ اس نے انہیں دمکانے کے لیے 2 ریوالور نکال لیے تھے۔ پھر مورنیا سے دوسرے کمرے میں تنہا چلنے کے لیے کہا۔ اس پر اس کے ساتھیوں کو غصہ آ گیا، ہنگامہ ہوا اور اس کے 2 ساتھی ارشاد کی گولیوں کا نشانہ بن گئے، اور پولیس پر بھی اسی نے گولی چلائی تھی، اور تم اتنے ہی میں بور ہو گئے۔ عمران جمائی لے کر بررائی ہوئی آواز میں بولا، کیا تمہارے پاس ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ ہاں، مورنیا ایک ایسے ملک کی جاسوسا ہے جو ساری دنیا پر اپنا تسلط چاہتا ہے، ثابت کر سکے گے؟ کیوں نہیں؟ تو بھی افریقہ کی سیکرٹ سروس کا آدمی تھا، عمران نے کہا، اور میز کی دراز سے ڈریسنگ کلاتھ کا وہ ٹکڑا نکال کر فیاض کے سامنے ڈال دیا جو غزالی کے کوٹ کے اندر سے نکلا تھا۔ فیاض اسے دیکھنے لگا۔ اس انگوٹھی کا مطلب یہی تھا کہ ضرورت پڑنے پر کوٹ ادھیڑ ڈالا جائے۔ دیکھو، اس تحریر کے نیچے اس محکمے کی سرکاری مہر بھی موجود ہے جس سے غزالی کا تعلق تھا، اور تم وہاں کی حکومت سے اس کی تصدیق بآسانی کر سکتے ہو۔ خود غزالی کو اس بات کا خدشہ تھا کہ مورنیا کے تعاقب کے سلسلے میں وہ اپنی زندگی بھی کھو سکتا ہے، اسی لیے اس نے یہ تحریر اپنے کوٹ میں اس طرح چھپا رکھی تھی، اور اس کے مرنے کے بعد وہ انگوٹھی ہی اس تحریر تک دوسروں کی رسائی کر سکتی تھی۔ پوری تحریر پڑھو، خود ہی واضح ہو جائے گا۔ غزالی عرصے سے اس کے تعاقب میں رہا ہے۔ وہ اس بات پر بھی شبہ کرتا ہے کہ مورنیا نسلاً اطالوی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ خواہ میری زندگی ہی کیوں نہ ختم ہو جائے، میں مورنیا کے خلاف ٹھوس قسم کے ثبوت مہیا کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔
وہ ایک ایسے ملک کی جاسوسہ ہے جو ایک مخصوص قسم کے انقلاب کے ذریعے ساری دنیا پر اپنے تسلط کے خواب دیکھ رہا ہے۔ مورنیا ساری دنیا میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتی پھرتی ہے، حالانکہ اس سیاحی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ساری دنیا میں اپنے ایجنٹ بناتی پھریں۔ اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ غزالی نے بھی مورنیا کے ساتھ کئی ملکوں کی سیاحت کی ہے، اور پیارے فیاض، اور کیا کیا بتاؤں، میں تو اس کیس میں محض مکیاں مارتا رہا ہوں۔ یہ دراصل غزالی اور ارشاد کا کیس ہے، اس شہید کا کیس ہے جس کے جسم سے اس کی زندگی ہی میں کافی خون نکال لیا گیا تھا۔ عمران نے ارشاد اور اس کے ساتھی کا واقعہ دہراتے ہوئے پوچھا، ارشاد کہاں ہے؟ حوالات میں۔ حالانکہ وہ چیخ رہا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہے، وہ بہت اہم رازوں کا انکشاف کرے گا، مگر ایس پی نے اسے حوالات میں ڈلوا دیا۔ مورنیا اس وقت بھی ایس پی کے دفتر میں موجود ہے اور وہ اس کی دلدہی کر رہا ہے۔ ارشاد بہت کچھ بتائے گا، وہ اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ فیاض، وہ ان سے بہتر ہے جو خود کو ملک و قوم کا محب وطن کہنے کے باوجود بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور کوئی ثبوت؟ عمران، جلدی کرو پیارے، وقت کم ہے، ایس پی مجھ پر قہقہا لگا رہا ہوگا۔ اور وہ سنگریز ہے، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، جو پیشانی میں چبھے ہوئے تھے، ان کے پھینکنے کا طریقہ ایک دلچسپ ایجاد ہے۔ عمران دیوار کی طرف بڑھا جہاں اس کا کوٹ ہینگر سے لٹکا ہوا تھا، پھر اس نے جیب سے وہ سیاہ چپٹا سا ہوا ڈبہ نکال کر فیاض کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ ایک چھوٹی سی پریشر مشین ہے، ادھر آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ عمران نے ڈبے کو میز پر رکھ کر اسے کھول ڈالا۔ یہ دیکھو، اس بٹن کو دبانے سے ایک چھوٹا سا ٹریگر باہر نکل آتا ہے، اور یہ دیکھو، یہ وہ چھوٹی چھوٹی بیٹریاں، ٹریگر دباتے ہی یہ بیٹریاں مشین سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں اور مشین چل پڑتی ہے، اور اس سوراخ سے سنگریزوں کی بوچھاڑ نکلنے لگتی ہے۔ یہ خانہ دیکھو، اس میں ان زہریلے سنگریزوں کی خاصی مقدار موجود ہے۔ بہت عمدہ، فیاض عمران کی پیٹھ ٹھوکتا ہوا بولا۔ اب ہم نے میدان مار لیا، اسے لے جاؤ، عمران نے کہا، لیکن احتیاط سے رکھنا، ورنہ تمہاری بیوی طلاق لینے سے قبل ہی آزاد ہو جائے گی اور میری فوم کا خواہ مخواہ نقصان ہوگا۔ مگر عمران، تم غزالی سے کیسے واقف ہو گئے تھے؟ فیاض نے پوچھا۔ محض اتفاق، وہ خود ہی مجھے مورنیا کا آدمی سمجھ کر مجھ سے بھڑ گیا تھا، اور مورنیا نے سلانیوں کا حوالہ بھی دیا تھا، پھر اسے اپنی غلط فہمی کا اعتراف کرنا پڑا۔ بھلا میں کب اسے چھوڑنے والا تھا؟ میں نے اس کا تعاقب کر کے اس کی رہائش گاہ کا پتہ لگا لیا، اس طرح دوسری صبح میں اس کی لاش پہچاننے میں کامیاب ہوا۔ عمران نے لیڈی تنویر والے واقعے کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور آرٹمونوف؟ فیاض نے پوچھا۔ آرٹمونوف؟ ہاں، وہ سگریٹ کی ایک خالی ڈبیا کی وجہ سے پکڑا گیا۔ عمران نے دوسرا واقعہ بھی دہرا دیا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، اگر وہ اس مرض کا شکار نہ ہوتا تو عمران زندگی بھر سر پٹختا رہ جاتا، کیونکہ وہ مورنیا سلانیوں کا نام بھی بھول گیا تھا۔ یہ ایک بڑی واہیات عادت ہے، خواہ مخواہ اپنے دستخط بنانا۔ میں نے اکثر تمہیں بھی اس حرکت کا مرتکب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم اکثر بے خیالی میں اپنے ناخنوں اور ہتھیلی پر اپنے دستخط بنانا کر دیتے ہو۔ عمران کچھ دیر خاموش رہ کر پھر بولا، ادھر غزالی نے اپنی تحریر میں مورنیا کی قومیت کے بارے میں شبہ ظاہر کیا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ اس کا نام اطالویوں جیسا ہے، لیکن وہ حقیقتاً اطالوی معلوم نہیں ہوتی، لہٰذا میں نے اس کا تجربہ کیا اور مجھ پر حقیقت کھل گئی، وہ اطالوی نہیں بلکہ جرمن ہے۔ عمران نے چمگادڑ پھینکنے والی حرکت بیان کی اور کیپٹن فیاض بے تحاشا ہنسنے لگا۔ وہ اس وقت ضرورت سے زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ لیکن عمران، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا، رپورٹ پھر بھی نامکمل رہے گی، آخر میں اس کے بارے میں کیا لکھوں گا کہ مجھے غزالی کی قیام گاہ کا پتہ کیسے معلوم ہوا تھا؟ ہاں، عمران کچھ سوچنے لگا پھر بولا، ارشاد ہی کی ذات سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تم شروع ہی میں اسے اپنی رپورٹ میں جگہ دو، اس طرح کہ اس نے تمہارے پاس آ کر مورنیا کی اصل شخصیت پر روشنی ڈالی اور اس کا بھی اعتراف کیا کہ وہ خود بھی اس کی جماعت کا ایک رکن ہے، لیکن تمہیں اس کے بیان پر یقین نہیں آیا۔ اس پر اس نے غزالی کا حوالہ دے کر اس کا پتہ بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ جنوبی افریقہ کی سیکرٹ سروس کا آدمی ہے اور مورنیا کا تعاقب کر رہا ہے۔ جس رات کو یہ گفتگو ہوئی، اس کی صبح کو غزالی کی لاش پائی گئی اور اس کے کوٹ سے برآمد ہونے والی انگشتری نے تمہیں اس کے کوٹ کو ادھیڑ ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح تمہیں غزالی کی تحریر ملی، پھر تم ارشاد کے بتائے ہوئے پتہ پر غزالی کی قیامگاہ کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ وہاں تمہیں صفائی نظر آئی، لیکن وہ سگریٹوں کا خالی پیکٹ جس پر آرٹمونوف کے دستخط تھے وہاں غالباً سمجھ گئے ہوگے۔ پھر تم اس سگریٹ کے پیکٹ سے مورنیا سلانیوں تک پہنچ گئے۔ ارشاد پھر کل شام کو تمہارے پاس آیا اور اطلاع دی کہ آج رات کو سریا لاج پر چھاپا مارا جائے تو مجرم عین موقع پر گرفتار کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ مقامی جماعت کے ایک فرد کو اس کی ایک غلطی کی بنا پر سزا دیں گے۔
چنانچہ تم نے چاپا مارا اور کامیاب ہو گئے، بس اب تم جا کر ارشاد کو پکا کر لو، اور ہاں ارشاد سے یہ بھی کہلوا دینا کہ اسے غزالی کی شخصیت کا علم مورنیا ہی سے ہوا تھا۔ مورنیا نے اسے کہا تھا کہ وہ غزالی سے ہوشیار رہے۔ جیو عمران جیو۔ فیاض ایک بار پھر اس کی پیٹھ ٹونکنے لگا۔ بولو کیا مانگتے ہو؟ جو کہو گے ملے گا۔ بولو کیا مانگتے ہو؟ 10 ایسی مالدار عورتیں جو اپنے شوہروں سے طلاق چاہتی ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، اور فیاض ہنسنے لگا۔ اب باقی بچے تھے سر تنویر اور لیڈی تنویر۔ عمران کو ان کی فکر تھی اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح ان کا رازق الوایا جائے۔ ٹھیک 1 بجے دن کو مقامی اخبارات کے زمین باہر آ گئے۔ ان میں غزالی اور مورنیا سلانیوں کی داستانیں شائع ہوئی تھی۔ عمران نے سوچا کہ بس یہی وقت مناسب ہے، لہٰذا وہ سر تنویر کے دفتر میں جا دمکا۔ سر تنویر اخبار ہی دیکھ رہا تھا۔ عمران کا سامنا ہوتے ہی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اور سنائیے جناب، کیا خبریں ہیں؟ عمران بڑی بے تکلفی سے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ تم بغیر اجازت یہاں؟ اس کی پرواہ نہ کیجیے، اخبار میں نے بھی پڑھا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہاں غزالی کی شخصیت میں دلچسپی لینے والے صرف مورنیا کی جماعت ہی کے آدمی ہو سکتے ہیں۔ نہیں، یہ ضروری نہیں۔ سر تنویر کی سانس تیزی سے چلنے لگی تھی۔ لیکن میری شرافت بھی ملاحظہ ہو کہ میں نے اب تک پولیس کو آپ کے بارے میں مطلع نہیں کیا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں بلیک میلر ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ سر تنویر نے پسی پسی آواز میں کہا۔ حقیقت بتا دیجئے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ بتانے سے آپ کو کیا نقصان پہنچے گا؟ عمران نے سوال کیا۔ سر تنویر کچھ سوچنے لگا۔ عمران نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ پھر بحال ہوتا جا رہا ہے اور آنکھوں کی صحت مندانہ چمک بھی اود کر آئی ہے۔ دفعتاً سر تنویر اٹھتا ہوا بولا، اچھا تم بیٹھو، میں لیڈی تنویر کی موجودگی میں کچھ بتا سکوں کیونکہ اس کا تعلق ان کی ذات سے زیادہ ہے۔ تو آپ چلے کہاں؟ عمران اٹھتا ہوا بولا، لیکن اتنی دیر میں سر تنویر دروازے سے نکل کر اسے باہر سے بند کر چکا تھا۔ عمران کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ دوسری طرف دوسرے کمرے میں سر تنویر فون پر جھکا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، سائرہ، میں نے اس بوگس ڈاکٹر کو اپنے آفس میں بند کر لیا ہے۔ تم عمران کو ساتھ لے کر فوراً آ جاؤ، آؤ جلدی کرو، بہت جلدی۔ وہ اس کمرے سے نکل کر پھر اپنے دفتر کے سامنے آ گیا۔ چپڑاسی کو اس نے پہلے ہی بھگا دیا تھا۔ عمران بڑے سکون سے اندر بیٹھا رہا اور اس کے اس سکون پر سر تنویر کو بھی حیرت ہو رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد لیڈی تنویر بوکلائی ہوئی وہاں آئی۔ وہ تو نہیں مل سکا ڈارلنگ، اس نے ہامتے ہوئے کہا۔ وہ ڈاکٹر کہاں ہے؟ سر تنویر نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ لیڈی تنویر پنجوں کے بل اوپر اٹھ کر شیشوں سے اندر جھانکنے لگی۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لی اور پلٹ کر پوچھا، کیا یہی ہے؟ سر تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور لیڈی تنویر بولی، دروازہ کھول دو۔ کیوں؟ لیڈی تنویر نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ پھر اس نے خود ہی دروازہ کھول دیا۔ سر تنویر کو اس کے اس طرح ہنسنے پر بری طرح جھنجھلاہٹ آ گئی۔ عمران لیڈی تنویر کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ لیڈی تنویر پر گویا ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ عمران بھی بے تحاشا قہقہے لگانے لگا، لیکن وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ وہ یہ کیا لغویت ہے؟ اچانک سر تنویر زور سے گرجا۔ لیڈی تنویر خاموش ہو گئی، لیکن عمران بدستور ہنستا رہا اور وہ اس طرح پیٹ دبا دبا کر ہنس رہا تھا جیسے سانس نہ سما رہی ہو۔ لیڈی تنویر جیسی سنجیدہ عورت بھی دوبارہ ہنس پڑنے پر مجبور ہو گئی۔ آخر اس نے بدقت تمام کہا، عمران یہی ہے کیا؟ عمران؟ سر تنویر نے حیرت سے کہا اور پھر وہ بھی ہنسنے لگے۔ عمران اچانک سنجیدہ ہو گیا، بالکل ایسا ہی معلوم ہوا جیسے یک بیک کوئی مشین چلتے چلتے بند ہو گئی ہو۔ اس پر ان دونوں کو اور زیادہ ہنسی آئی۔ خدا کر کے ماحول سنجیدہ ہوا اور عمران نے پھر مطلب کی بات چھیڑ دی، اور اب لیڈی تنویر کو بتانا ہی پڑا۔ لیکن اس نے عمران سے وعدہ لے لیا کہ وہ اس کا راز خود اپنی ذات تک ہی محدود رکھے گا، نہیں رکھے گا تو ہم اسے پکڑ کر پیٹیں گے۔ سر تنویر نے کہا، کیا رحمان صاحب کے لڑکے پر میرا اتنا بھی حق نہ ہوگا؟ پھر سر تنویر نے بتایا کہ دونوں کی شادی افریقہ میں ہوئی تھی اور لیڈی تنویر نچلے طبقے کی ایک آوارہ عورت تھی، لیکن سر تنویر کو اس سے محبت ہو گئی۔ لیڈی تنویر بھی اسے چاہنے لگی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی یکسر بدل دے گی، لہٰذا دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ یہاں کسی کو بھی لیڈی تنویر کی اصلیت سے واقفیت نہیں تھی اور وہ سوسائٹی میں عزت کی نظروں سے دیکھی جاتی تھی۔ غزالی کے متعلق دونوں صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ وہ نسلاً ترک ہے اور جنوبی افریقہ کا باشندہ بھی، اور لیڈی تنویر کی اصلیت سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ لہٰذا اسے ایک دن اپنے ملک میں دیکھ کر سر تنویر کو بڑی حیرت ہوئی اور اس نے سوچا کہ کہیں غزالی یہاں کے اعلیٰ طبقے تک بات نہ پہنچا دے۔ لہٰذا وہ دونوں اسے ملاقات کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب کامیابی نہ ہوئی تو لیڈی تنویر نے عمران کی مدد حاصل کرنے کے متعلق سوچا۔
کیونکہ اس کی فرم کا اشتہار کافی اطمینان بخش تھا، یعنی وہ سمجھ گئی کہ وہ کوئی پرائیویٹ سراغ رسان ہے اور قانونی طور پر یہاں کسی پرائیویٹ سراغ رسان کی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے اس نے طلاق و شادی کے ادارے کا ڈھونگ رچایا ہے۔ مغربی ممالک میں بھی اکثر اسی قسم کے تعلقات عامہ کی فرمیں پائی جاتی ہیں، لیکن حقیقتاً ان کے ارکان پرائیویٹ سراغ رسان ہوتے ہیں اور کسی قانونی دشواری کی بنا پر اس قسم کے اداروں کی آڑ لے کر کام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ داستان دونوں کی جیمپی سی ہنسی پر ختم شد۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہماری ویڈیوز اور ہمارے چینل کو ضرور شیئر کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔